کر لو سیٹنگ بھائی اس میں الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد واجب الاحترام حضرات، ڈاکٹر صاحب نے جس موضوع پر گفتگو کی مجھے دعوت دی ہے، پہلے 2-4 سیکنڈ آپ پہلے یہ سن لیں کہ جب دین لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ 2 گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ ایک مومن اور مسلم ہوتے ہیں جو اس کو صحیح معنوں میں جس طرح اللہ نے اس کو اتارا مانتے ہیں۔ دوسرا گروہ جو ہے ان کے لیے جو عام لفظ ہے جس کے ساتھ اندر بہت سی کیٹیگری وہ ملحد کا لفظ ہے، یلحدون فی اسمائی، جو کج روی اختیار کرتے ہیں۔ یہ کج روی کئی قسم کی ہے، سیدھی راہ سے ہٹ کر ادھر ادھر کی پگڈنڈیوں پر چل ملحد۔ اب ملحد میں ایک گروہ تو کافر اصلی کا ہوتا، پہلے ہی کافر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں اس دین کو مانتے، کوئی بات نہیں، وہ اپنے عقیدوں پر جمے رہ گئے اور نہیں انہیں اس دین پر اطمینان، نہ اس میں وہ کافر اصلی کہلاتے ہیں، کافر ہی پیدا ہوئے کافری۔ دوسرا گروہ مرتدین کا ہے کہ اسلام لائے اور پھر واپس پڑ گئے۔ تیسرا گروہ منافقین کا ہے کہ اندر کفر چھپائے ہوتے ہیں مگر بظاہر اسلام کا اظہار کرتے ہیں، نماز روزہ بھی کرتے ہیں، ظاہر میں وہ پتہ نہیں چلنے دیتے کہ اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں، اندر سے وہ اللہ کے رسول کو سچا نہیں مانتے، یہ منافق ہوتے ہیں۔ اور ایک گروہ جو سب سے برا ہے نا، جو یہ قادیانی حضرات ہیں، وہ زندیق ہے۔ زندیق جو گروہ ہے نا، جن کا جرم زندقہ ہے، یہ کفر سے بھی اور منافقت سے ہی بڑھ کر ہے کہ اصطلاحیں سب دین کی استعمال کرتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو ماننے کا اظہار کرتے ہیں، دوسرے مسلمانوں سے بڑھ کر دین کے عاشق بنتے ہیں، مگر دین کے سارے مفاہیم اور جو ہے نا دین کے بیان کی باتیں سب کو بدل دیتے ہیں، ان کو ایسے رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ لفظ وہی رہتے ہیں، دین کا مفہوم بالکل بدل کر رہتے ہیں۔ یہ زندیق کہلاتے ہیں۔ زندیق کی توبہ قبول نہیں، وہ اگر توبہ بھی کرے نا اسلامی عدالت کے سامنے نہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی اندر سے بے ایمان ہے، ظاہر سے اسلامی اصطلاحیں استعمال کر کے دھوکہ، یہ تنبیہ کہلاتا ہے، فریب دینا۔ کھلے کافر ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، سارے سمجھ لیں گے کہ یہ اسلام سے باہر ہیں، جس کی مرضی دھوکہ کھاتا پھرے، پتہ تو چلتا ہے کھلے دشمن۔ جو رہے دیندار، نمازی، حج کریں، زکوٰۃ دیں، سب کو رسول اللہ کو ماننے کے دعوے کریں، آیات قرآن کی پڑھیں، مفہوم بدل دیں ان کا۔ اس کے لیے آپ کو میں دعوت دوں گا کہ یہ قادیانی حضرات کے بارے میں نرم گوشہ جو ہے نا، کہ یہ صرف ان کا جرم ختم ہے، انکار یہ نہیں۔ آپ کو اگر تفسیر صغیر ہی مل جائے نا مرزا بشیر الدین محمود کے حمائل، آپ حیران ہوں گے کہ قرآن جو ہے نا ایک مما بنا ہوا، لڑکا لکھا ہوا، لڑکے سے مراد اور ہے، مچھلی سے مراد اور ہے، دین کو انہوں نے بالکل مذاق بنا رکھا۔ یہ زندیق لوگ ہیں کہ الفاظ قرآن کے ہیں، مفہوم ان کا ایسا بدلتے ہیں، آپ حیران ہو کر تفسیر پڑھ کر سوچیں گے یار ایک قرآن کا بیان ہو، یہ کیا بات ہے کہ عجیب و غریب میں انہوں نے تفسیریں شروع کر دیں۔ تو زندیق کے بارے میں یہی بات ہے کہ اگر وہ توبہ بھی کرے نا تو اللہ کے ہاں شاید قبول ہو جائے، اگر وہ دل سے باز آئے، دنیا میں عدالت اس کو قبول نہیں کر سکتی، وہ تو پہلے ہی فریب دے رہا، اس نے توبہ کیا کرنا۔ تو زندیق لوگ جو ہیں سب سے خطرناک، کھلے کافر عیسائی بھی ہیں، یا جو ہم ان کے بارے میں اتنے سخت نہیں ہیں، ہم سے الگ فریب نہیں دیتے، یہ مسلم بنتے ہیں، بالکل سب کچھ اسلام والا کرتے ہیں اور دین کا بالکل ستیہ ناش کرتے ہیں۔ ان زنادیق کے بارے میں المہدی عباسی خلیفہ نے اسی لیے عارف الزناد کا، اس زمانہ میں تھے پڑھے لکھے لوگ، اسلام میں گھسے ہوئے تھے، دین کو تباہ کر کمیٹیاں بنائی شہروں میں، ایک ایک کو ڈھونڈ کر قتل کیا، بے ایمان کھلے کافر ہو جائیں، چلو نہیں اسلام کا زندیق بن گئے۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافر سے اصلی سے زندیق برا ہے، فریب دیتے۔ اب ختم نبوت کے بارے میں آپ دیکھ لیں، یہ کوئی ایک عقیدہ نہیں ہے اسلام کا کہ نبی آپ کے بعد کوئی نہیں، ایک مسئلہ نہیں، یہ اسلام کا حصار ہے۔ اسلام بچا ہی صرف اس لیے ہے کہ قوم را سرمایہ قوت سر ملے وحدت ملت، مسلمان اکٹھے کیوں مشرق مغرب، ہزار اختلافوں فرقے بنتے جائیں، نبی ایک ہے۔ جب یہ دیوار ٹوٹ جاتی ہے،
مسیح علیہ السلام کے بعد دیکھیں نا عیسائی ہمارے ساتھ ہیں وہاں پہ، ہم بھی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو سارے نبی، وہ بھی مانتے، ہم نے ان کے بعد ایک نبی جو اللہ کے سچے نبی ہیں رسول اللہ ان کو مان لیا، انہوں نے نہیں مانا، دو امتیں ہو نبی عام مسئلہ نہیں کہ امام ہے مجدد ہے مہدی ہے، کوئی بات نہیں مانتا، پھر کوئی دوسرا نہیں مانتا، نہ اس کا اسلام بگڑتا ہے۔ جب نبی کا کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے نا نئی امت پیدا ہو جاتی، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کچھ شک رہا کہ پریکٹیکلی بھی ان لوگوں نے کر دیا، 100 سال ہو گیا ہمارے جنازے میں شریک نہیں ہوتے۔ اور مرزا بشیر الدین محمود سے جب پوچھا گیا کہ ان غیر احمدیوں کا چھوٹا سا بچہ مرا اور اس کا جنازہ پڑھیں تو اس میں شریک ہو جائے، اس نے کہا یار سکھوں اور ہندوؤں کے مرتے ہیں تم اس کے ساتھ شریک ہوتے، کافر اللہ کے ایک نبی کے منکر۔ واقعی یہی کہنا چاہیے، جب نبی مانا تو ہمیں وہ مسلم کیسے مان سکتے ہیں؟ جو ہم میں سے نرم بنتے نا ان کو صاف یہ ماننا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب اسمبلی میں فیصلہ ہوا مسائل سے نہیں ہوا تھا، باتیں وہ بھی پیش کرتے جاتے تو علماء کے حوالے ہمارے لوگ بھی پیش کرتے۔ ظفر احمد انصاری صاحب نے جب پوچھا، یہاں وہ ناصر احمد بھول گیا، اگر تقیہ کر دیتا بجت، انہوں نے کہا مرزا صاحب آپ یہ بتائیں کہ ہم جو مرزا غلام ہیں ان کو نبی نہیں مانتے، ہم کیا ہیں؟ اس نے صاف کہا اب سب لوگ کافر۔ اب بھٹو اور ولی خان اور سارے بول اٹھے کہ اب تو مرزا صاحب بات صاف ہوگی کہ یہاں ہم اپنے آپ کو لکھیں غیر مسلم اکثریت یا آپ کو غیر مسلم اقلیت، جب کفر اسلام کا فرق ہے تو ایک کیسے ہو سکتا؟ تو نبوت کا مسئلہ اس لیے یہ چھوٹا مسئلہ نہیں، بنیادی بات ہے کہ اس امت میں رہنا یا ایک نئی امت بنانی۔ جب نبی کوئی نیا مان لے گا وہ ذلی مانے بروزی مانے، ہو گیا، نمازیں الگ ہو گئیں، نکاح ختم ہو گئے، ہمارا جو درجہ تھا انہوں نے اہل کتاب کا قرار دیا کہ یہ بیٹی دیں تو لے لو، ان کو بیٹی نہیں دے سکتے، یہ کافر ہیں، ان کو ہم رشتہ نہیں دے سکتے۔ اب یہ نبوت کا مسئلہ اتنا ہم ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے کسی مسئلہ کے بارے میں اتنی حدیثیں نہیں، 200 سے زیادہ 210 حدیثیں ہیں صرف اس مسئلہ پر کہ میرے پاس نبی نہیں آ، اتنا بیان کیا توحید کے بعد کہ اس میں اگر شک شبہ رہ گیا تو یہ تو فساد ہی، روز کوئی نبی بنتا رہے گا، امت کے ٹکڑے ہوتے رہیں گے۔ سر حفظ ملت وحدت، ایک بات فرماتے ہیں امت کے اتحاد کا تو راز ہی ختم ہے بہت، کہ نبی حضور کے بعد ہم نہیں مانتے، امام مانے مجدد مانے وہ حسن ظن ہے، جو سمجھتا ہے یہ نیک آدمی مانتا، پھر ہم مولوی صاحب کا احترام کرتے ہیں، دوسرے ان کو بے ایمان کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، خیال ہے اپنا۔ نبی مانیں گے تو مسئلہ آسان نہیں رہے گا، یا ماننے والے کافر ہو جائیں گے یا نہ ماننے والے کافر۔ اس لیے حضور نے اس کے پہنچانے میں کوتاہی نہ کی، اور امت میں بھی کبھی اختلاف نہ رہا، اتنے گروہ بنے ہیں، مگر اس پر سب متفق کہ آپ کے بعد اگر کوئی شخص نیا دعویٰ نبوت کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسلام میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اس لیے ختم نبوت جو ہے اس کو آپ سمجھیں کہ دین کو اگر بچانا ہے تو اس میں نرمی نہیں کی جائے، کوئی نہیں رہنا چاہتا اسلام میں نکل جائے، کھلا اعلان کرے کہ اسلام مجھے قبول نہیں، وہ عیسائی ہو جائے، مرتد ہو جائے، یہ زندیق بننا جو ہے نا کہ خاتم النبیین کی آیت پڑھیں گے دیواروں پر وہاں ربا میں جگہ ختم نبوت زندہ آباد، خاتم النبی دین، لفظ وہی ہے، مفہوم بدل گیا۔ ساری امت سمجھتی تھی ختم کا معنی بند کر، کہ حضور نے ختم کر دیا نبیوں کا، اب کو نہیں، انہوں نے الٹیا۔ 20 سال یہی معنی رہا، مرزا غلام احمد بھی اپنی ساری کتابوں میں یہی لکھتا رہا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نبی بند، اور اس پر اتنا زور دیتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دوبارہ نہیں آ سکتے، کیونکہ اگر وہ آئے تو ختم نبوت کی مور ٹوٹی، بے شک وہ پہلے ہیں، بعد میں ایک نبی آ گئے، مگر جب الو سیدھا کرنے کا وقت آیا 20 سال کا لکھا مریم امبیڈکر کہ نبی تو میں پہلے تھا، مگر یار میں مغالطے سے کہتا میرا نبی میں نہیں، اللہ نے 20 سال سے مجھے بنایا۔ اور یہ بھی آپ حیران ہوں گے دنیا میں ایسا نبی کبھی نہیں آیا کہ 20 سال سے نبی، اور لکھتا جاتا کہ جو نبی بنے کافر ہے، اسلام سے نکلا، 20 سال کے بعد کہ او میں تو مغالطے میں تھا، نبی تو تھا مگر نبی کی میں تعریف غلط سمجھتا رہا، اب پتہ چلا کہ میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی۔ 8 سال پر یہی کا 2 پارٹیاں بنی ہیں، لاہوری کہتے ہیں کہ پہلی باتیں درست ہیں، نبی نہیں، وہ امام ہی ہے، بعض والے کہتے ہیں قادیانی کے نہیں، جب انہوں نے بتا دیا کہ میری پہلی ساری تحریریں منسوخ ہے، اتنا بڑا مغالطہ، اور 20 سال خدا بھی خاموش رہا، ایک بار وہی نازل نہ کی کہ نبی تو میں نے آپ کو بنایا ہوا، آپ دہلی کی مسجد میں کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہو اگر میں نبی بنوں؟ وہ نبی ہے اور کہتا میں نبی نہیں، یہ مکار لوگوں کی باتیں ہیں، کوئی مغالطہ نہیں تھا، زندیق فریب کرتا۔ 12 سال قرآن مجید میں کوئی آیت نظر نہیں آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، 12 سال تک جو کتابیں لکھی نا، برائے نے بیعت لے رہا ہے، مجدد ہے، اس میں یہی ہے کہ وہ آسمان پر اٹھائے گئے، زندہ ہے، قرب قیامت کے قریب وہ نازل ہوں گے، تلوار سے اسلام کو غالب کریں گے۔ 12 سال کے بعد وہی پینترا بدل لی کہ اللہ نے تو مجھے بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں، میں مسلمانوں کے خیال سے وہی بات دہراتا رہا جو مسلمان کہتے ہیں، حقیقت میں مر چکا۔ یہ بالکل ایک مکار
اور فرادی آدمی ہے، یہاں کوئی مسئلے کا مغالطہ نہیں۔ تو نبی حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نہیں آ سکتا، بالکل اس پر امت کا اجماع ہے۔ 200 سے زیادہ حدیث اس بارے میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھ دی، ختم النبوت فی القرآن، ختم النبوت فی الآثار، ختم النبوت فی الحدیث، سارا تینوں حصے اکٹھے مل جاتے، آپ پڑھیں۔ یہ مسئلہ کوئی بحث طلب نہیں، حضور نے اس کو توحید کی طرح بیان کر دیا کہ اب میرے بعد کوئی نہیں آئے۔ بہت عمدہ مثال دی کہ میری اور پہلے انبیاء کی مثال سمجھ لو جیسے کسی آدمی نے مکان بنایا، بہت خوبصورت بنایا، عمدہ بنایا، سب مکمل ہو گیا، ایک اینٹ کی جائے کونے میں باقی ہے، لوگ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ وضع تل کے لگا کہ ساری عمارت مکمل ہے، یہ اینٹ کیوں نہیں رکھ دی گئی؟ تو فرمایا اسی طرح قصر نبوت مکمل ہو چکا تھا، آدم علیہ السلام سے آ کر جتنے آنے سے آ چکے تھے، ایک اینٹ تھی جس کی دنیا منتظر تھی، فانا تل کے لبنا تو وانا خاتمہ، وہ آخری اینٹ جس کی دنیا منتظر میں ہوں، میں آیا اور میرے ذریعہ عمارت مکمل ہو گئی، فجے تو ختمت الانبیاء، اب میں نے آ کر یہ دروازہ بند کر دیا، انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ اب بات اسی پر نہیں اس نے ختم کی، یقین جانیں اگر کوئی شخص دین سے پھرنا چاہتا نا، بالکل دہریہ ہونا چاہتا تو قادیانیت کو پڑھو۔ میں مولویوں کی طرح کی بات نہیں پڑھا ہے، میری عمر گزری، میرے استاد قادیانی سے ایسا دجل کیا اس نے نبوت سے لوگوں کو بدظن کرنے کی۔ میری یہ بات سن لیں کہ اگر کوئی اسلام سے پھرنا چاہتا نا کہ سارے نبی جھوٹے، تو مرزا غلام نبی صاحب نبوت کا دعویٰ کر دیا، ایک منصب پر بیٹھنے کی جرت کی، مگر اہل ثابت نہ ہوا۔ اب سارا خلاصہ قادیانی کے کیا، آپ ان کے دفتر کنگال ہیں، پہلے تو آپ پڑھ نہیں سکتے، اتنی طول کلامی ہے کہ لکھنا شروع کیا، پھر حاشیہ، اس حاشیے کا حاشیہ، کئی صفحے حاشیے کے جاتے، بالکل فصل خطاب ہی نہیں عطا ہوا کہ دو ٹوک بات کرو، پاگل آدمی، مراق اور مالی خولیہ کا مریض، قابو نہیں دماغ کا۔ نمونہ دیکھیں کہ نور القرآن لکھی ہے کتاب عیسائیوں کے خلاف، اب کہنا تھا کہ عیسائیوں پر 1000 لعنت، چلو 1000 لعنت لکھ دو، لاکھ کہہ دو، لکھ کر صفحے لعنت 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 لعنت، آپ حیران ہوں گے کہ یار دماغ کی خرابی، اتنے صفحے لعنت لعنت لکھ کر پورے کرنے کی کیا ضرورت؟ دماغ پر قابو نہیں، اس لیے یقین جانیں ہو سکتا ہے وہ نجات ہی پا لے۔ وہ خود کہتا تھا کہ مجھے مراق ہے، اس کے بچے کو تھی، اس کے بیوی کو تھی، مراق کا مریض تھا، مگر ماننے والوں نے بات کو نا یقین ہی بنا لیا کہ نبی، اب نبی بنا، اور نبی کے لیے معیار کیا رکھا؟ کوئی نہیں رکھا۔ یہ بات کہی کہ اگر اللہ پہلے کلام کرتا تھا تو اب اس کی زبان کو کوئی بیماری لاحق ہوگی۔ میں سارا قادیان کے فلسفہ سنا رہا ہوں، اب بھی باتیں کرتا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک، الہام روئی اگر اب بھی جاری ہے، کیا ثبوت، کیسے پتہ چلے کہ آپ پر جو یہ آتی برحق؟ اس نے کہا ایک ہی نشانی، باقی قصے کہانیاں کہ فلاں نبی نے یہ معجزہ دکھایا، وہ کہتا یہ تو کہانی ہے، دوسرا آدمی کہہ سکتا میں نہیں مانتا کہ یہ معجزہ، اب دکھاؤ کہ اللہ بات کرے۔ لوگ بڑے متاثر ہوئے کہ اللہ کو کلام کرنا چاہیے، پہلے اگر کرتا رہا اب کیوں نہیں اپنے بندوں سے کرتا؟ تو کلام کا ثبوت کیا دیا؟ پیش گوئی، کہ پیش گوئی جو نبی کرے گا کہ مجھے اللہ کی طرف سے کلام آیا، وہ سچی نہ ثابت ہو تو وہ جھوٹا ہے۔ اب یہ بات سامنے رکھ کر آپ ان سے بات کریں، ان کو اپنے پیارے دوستوں کو سمجھایا کہ مرزا غلام نبی تو دیکھ لو کہ جو کسوٹی بنائی تھی نبوت بالفرض جاری بھی ہے، کہا کہ نبی ہونے کا ثبوت صرف پیش گوئیاں۔ پیش گوئیوں کا کیا حال ہوا؟ محمدی بیگم کے بارے میں پیش گوئی، اور ایک آدھ جنی کی ساری زندگی دہراتا رہا، عربی کتابوں میں بھی، فارسی کتابوں میں۔ اب خاندان میں جھگڑا تو ایک جائیداد کا تھا، وہ جائیداد کے لیے مرزا غلام نبی کے پاس اس کا بیان بھی درکار تھا عدالت میں۔ اس نے دیکھ کر کہ اس کی بیٹی ہے چھوٹی سی بہت خوبصورت، درمیان میں یہ بات پھنسا دی کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان سے رشتہ مانگ۔ وہ بیچارے آئے اپنے معاملے کے لیے، اس نے بیٹی کے لیے کہہ دیا، اور پھر خاموشی سے پوچھتا، شاید وہ ہاں کرتے، وہ اشتہار دے دیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے کہا گیا تیرا یہ نکاح آسمان پر ہو گیا، یہ ہو کر رہے گا۔ اب وہ مخالف ہوگا کہ آپ نے ہماری چھوٹی سی بچی کو کیوں بدنام کیا؟ کام چل پڑا، یہ ہر کتاب میں دہراتا رہا کہ یہ نکاح ہو کر رہے گا، آسمان پر ہوا۔ اب انہوں نے نکاح اس کا کر دیا مرزا سلطان محمد۔ لوگوں نے کہا حضرت صاحب اس کا تو نکاح، کہنے لگا بے شک بیوہ ہو کر آئے گی۔ پھر کہتا میں بیمار ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گیا، اور میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ شاید میں غلط سمجھا ہوں پیش گوئی کا یہ مفہوم نہ، تو پھر مجھ پر یہ الہام ہوا الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ تیرے رب کی طرف سے ہو کر رہنے والی بات ہے، شک نہ کر۔ اب پوچھے محمدی بیگم سے نکاح ہوا، مر گیا، معیار بنایا تھا کہ نبی جاری ہیں، نبی کی علامت صرف اس کی پیش گوئی، جھوٹا بالکل پیش گوئی پوری نہیں۔ ہوشیار پور میں مناظرہ ہوا، ڈپٹی عبداللہ عیسائی ہو گیا تھا مرتاد اس کے ساتھ،
15 दिन मुनाजरा। 15 दिन के बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम ने पैंतरा बदला कि यार बैत से मसला नहीं तय होता, मुझे अल्लाह की तरफ से जन्म दिया गया कि जो फरीक झूठा है ना और एक इंसान को खुदा बना रहा हज़रत ईसा को, ये मुनाजरे के जितने देना 15, उन 15 दिनों के मुकाबला में 15 महीनों में मरेगा और बहुत बुरी मौत मरेगा, जहन्नम में जाएगा। बस मुनाजरा ख़त्म है। अगर ये डिप्टी अब्दुल्ला आज़म 15 महीना में ना मरा तो इस्लाम झूठा है, ईसाइयत हकी, पेश गोई शाये होगी। डिप्टी अब्दुल्ला आज़म नहीं मरा। ईसाई जो थे ना उन्होंने उसको बगियों में बिठाकर शहरों में जुलूस निकाले और कादियान में ये वक्त जब आखिरी दिन था 15 महीने असर के बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम के चेले मस्जिद में जमा थे, बेहोश होकर गिर रहे थे। मिर्ज़ा साहब ने कुछ कंकरियाँ पढ़ कर दी कि वहाँ कुएँ में फेंकाओ, वीरान में मुँह ना फिर उसकी तरफ कर, कुछ नहीं बना। नबुव्वत का मेयार कितना गिरा है कि पेश गोई करो, नजूमी करते हैं, कई नजूमियों की सच्ची निकल तो है मेयार। नबी होने का मेयार पेश गोइयाँ झूठी। इसलिए कादियानी कहाँ इकट्ठे हुए मुस्तफाबाद, मैंने कहा यार मैं इस्लाम छोड़ना था, पहल मैंने यहाँ से मसला नहीं छेड़ने दिया। वो कहने क्या, मैंने कहा यार सारी दुनिया की किताबें पढ़ कर के दानश्वर हैं, फलसफी हैं सारे, हमने धक्के खाए और समझा कि किसी के पास यकीन नहीं है, सब स्पेकुलेशन के हामिल हैं कि हमारा ख्याल है, जन है। बड़े से बड़ा फलसफी कहता यार मेरा ख्याल हो सकता। एक गिरोह है जो कहता मेरे पास हक है अम्बिया का, मगर जब उनका भी हाल देखा कि बाद में वो भी झूठे निकले, वो समझ गए कि हाल तो ये मिर्ज़ा साहब का ही, जो पेश गोई की वो झूठी नहीं की, तो हाथ खड़े कर लिए। ये मुस्तफा की बात कहने लगे आप रब्बा जाएंगे, मैंने कहा जाऊँगा। फिर रब्बा ले गए मुबशराम के पास, वहाँ मैंने कहा यार नबुव्वत से एतमाद हटाने के लिए ना साजिश, नबी बन गया और इतना पस्त आदमी कि जो पेश गोई की अब्दुल्ला आज़म की गरज में एक खुद मुरीद था डॉक्टर अब्दुल हकीम, वो फिर गया नहीं तू झूठा, इसने पेश गोई कर दी कि इतने दिनों तक ये ज़रूर अब्दुल हकीम मर जाए। उसने मुकाबला में कर दी कि ये इतने दिनों में मरे। अब देख लें मिर्ज़ा ग़ुलाम उस तारीख के अंदर मर गया जो डॉक्टर अब्दुल हकीम ने की, वो नहीं मरा। इसलिए आप यकीन जानें ये कोई दीनी ग्रोह नहीं, कोई मसले का इख्तिलाफ नहीं। जो बच्चे फंस जाते हैं क्या करें, मैं कहता हूँ उनको मेरे पास रहो, किताबें पढ़ें, छोड़ें इन बातों को कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा ये मुर्दा। कितने कह रहे हैं मुर्दा, सर सैयद अहमद खां कहता है मुर्दा, ये परवेज़ कहता है ये कोई मसला, जो समझता मर गए, इतने अम्बिया मर गए, ये कोई बात नहीं। मसला तो है कि हुजूर के बाद एक शख्स मुद्दी नबुव्वत बना, उम्मत से उसने आपको काट दिया और नबुव्वत के लिए जो मेयार ठहराया कि उसकी पेशगोइयाँ सच्ची होनी चाहिए, वो सच्ची नहीं निकली। और मेरे सामने इन्होंने फिर ये कहा, आप देखें ये कितना ख़तरनाक ग्रोह है, सारे अम्बिया से बदजन करने के लिए इनका एटम बम का। कहने लगे फिर मौलवी साहब हज़रत यूनुस का क्या बनेगा, उन्होंने भी तो पेशगोई की थी कि 3 दिन तक अज़ाब आएगा, नहीं आया, हैं देख ले। मैंने कहा देखो अपने गुनाह को छुपाने के लिए तुमने एक पैगम्बर को भी लपेटने के लिए, अब आपके भी मुफस्सिर गलत करते हैं, लिख देते हैं। मैंने कहा मिर्ज़ा मुबशर अहमद साहब अगर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ये पेशगोई कुरान और हदीस से निकला है कि 3 दिन तक अज़ाब आएगा, नहीं आई, मैं यूनुस समेत सारे अम्बिया को छोड़ दूँगा। लानत भेजो ऐसे इस्लाम पर कि नबी खुदा का नाम ले। कहने लगा किताबों में लिख दे। मैं लिखने वाले कब्रों में गए, जवाब देते कुरान लाओ। कहाँ ऐलान किया पैगम्बर, पैगम्बर ऐलान करे ज़मीन व आसमान टल देगा, बात नहीं कर सकती, वो खुदा का कसूर हमारा भी है। जाली बातें कर करके ना इन लोगों को मौका दिया, अपने झूठी पेशगोइयों को छुपाने के लिए दूसरे पैगम्बरों को कह दिया अगर हम नहीं सच्चे निकले तो वो भी कब सच्चे निकले। मैंने कहा अगर नहीं ना सच्चे निकले तो ऐसे दीन को मानने का फ़ायदा क्या, डेरिया हो जाना चाहिए। तो एक तो ख़तरनाक बात ये की कि नबी बनकर मेयार पेशगोइयों की सदाकत को ठहराया, पेशगोइयाँ नहीं सच्ची निकली। उसके बाद ये कह दिया अगर मेरी नहीं सच्ची निकली तो पिछले अम्बिया की कब सच्ची निकली। सारे अम्बिया को झूठा साबित करने के लिए कादियानियत ही काफ़ी। आपको कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ईसाई हिंदू इनकी पढ़, पता चल रहा है कि अम्बिया के पल्ले कुछ भी नहीं, बात क्या जैसे पूरी नहीं होती। और दूसरी बात हैरानी की है कि इतना सामने बद दयानत आदमी अम्बिया बन का इतना बड़ा दर्जा, आप तो एक शरीफ आदमी नहीं बन सकते। 2 किताबों का वादा किया, सबसे पहली किताब जिसका इश्तिहार दिया ना, जिससे लोग मुतवज्जे हुए, उस वक्त ना इमाम बना, ना हज़रत ईसा को मारा, ना नबी बना, मुनाज़र हूँ मैं आर्या और ईसाइयों से मुनाज़रे करूँ, दौड़ ही ऐसा था। मुसलमानों ने कहा यार एक पहलवान मिल गया झगड़ालू बड़ा था, भी ठीक है, ज़िद करनी झगड़ा करना, इसको लोगों ने अपना चैम्पियन बना लिया। अब मिर्ज़ा ग़ुलाम ने कहा यार मैं किताब लिखना चाहता हूँ, पहले यहाँ से बराहीन अम्बिया उसका नाम लिखा कि रसूलुल्लाह को सच्चा साबित करने वाले कुरान को 300 दलीलें दूंगा, कोई आयत नहीं होगी, कोई हदीस नहीं होगी, ऐसी अकली दलीलें कि सारी दुनिया के काफर सर झुका। बड़े बड़े नवाबों ने लोगों ने पेशगी पैसे दे कि ठीक है लोग चाहे कर 300 दलील। अब 4 ऐसे उसके छापे,
موٹا قلم ہے. خود اس کا بیٹا بشیر الدین کہتا ہے کہ ان 4 جلدوں میں آدھی دلیل بھی حضرت صاحب نے لکھی، بس حاشیے ہے، دلیل ایک بھی نہیں آئی 3. اور بڑی مدت کے بعد جب لوگوں کے پیسے ہضم کر لیے، لوگ پریشان ہوئے کہ کچھ مر گئے ہیں، کچھ منظر کتاب دو. 50 جلدیں ہوں گی، 300 دلیلیں. 20 سال کے بعد 5واں حصہ لکھا، اور اس میں یہ کہہ دیا آپ کو مولوی کیا، تو آپ کہیں یار مولوی جھوٹ بولا، اللہ نہیں ہے ڈاکٹر. لوگوں نے کہا آپ نے 50 جلدیں دینے کے، وہ کہنے لگا 50 میں اور 5 میں فرق کیا ہے، صفرے کا، اور صفرہ کوئی ہے. 50 کی قیمت کھا گیا، 5 میں کسر پوری کر. اور بعد میں 40 لکھنے کا وعدہ کیا کہ میں 40 رسالے لکھوں گا جس میں دلائل دوں گا اپنے دعوے کی. وہ میرے بھائی ڈاکٹر ذرا صرف 4 لکھے. وہاں بھی لوگ چلائے کہ 40 کہاں گئے، کہنے لگا 40 اور 4 میں فرق کیا، صفرے کا. آپ سوچ رہے ہیں دنیا میں کبھی ایسا ہوا؟ اور صفرہ تو سب کچھ ہے، دائیں طرف صفرہ پڑ جاتا ہے کیا بنتا جاتا. کہنے لگا 50 اور 5 میں صفرہ ہی ہے، اس لیے 4 جلدیں دے دیں، وعدہ پورا. پیسے ہضم کیے لوگوں. اور ان سے بات ہوتی، اتنے ڈھیٹ اور بے شرم ہیں، اللہ کی مور ان کے دلوں پر رکھ گئی. ان کے مولوی کے، اور مولوی صاحب اللہ کے رسول کو بھی 50 نمازیں اللہ نے دی تھی، وہ 5 ہی رہ گئی. تو اللہ نے کہا 50 پر، ان 5 پر 50 کا ثواب دوں. اب فریب کی بات سنو، دند کا. میں نے کہا یار کسی نے 50 لینے ہو اور وہ 5 لے کر کہہ دے باقی چھوڑ دیے، یہ تو اس کی مہربانی. آپ نے دینے ہیں اور دینے کی بجائے 5 ہی دے کر کہتے ہیں بس قصہ ختم ہو گیا، باقی نہیں. میں آپ نے دینی تھی 50 جلدیں. وہ اللہ نے انعام دیا کہ 50 نمازوں کا کہا، بعد میں کہا مجھے 5 ہی منظور. خود لینے والا معاف کر دے، وہ تو اس کا فضل رحمت ہے. دینے والا ہی بہانہ بنا دے کہ بس اتنے میں قصہ. تو بد جان بالکل پیسے ہضم کی. اور جب لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں، تو حضور نے فرمایا کہ وہ دمشق میں اترے گا، اس کی مشرق کی طرف سفید مینار ہوگا، اس کے پاس اتارا جائے. اب یہاں بھی ہمارے علماء کہہ دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ منارے پر فرشتے اتاریں گے، پھر وہاں سیڑھی منگوائی جائے گی، وہاں سے اتارا جائے. میں یہ محلہ جو ہے نا مصطفیٰ وہ قادیانی تھے، یہی جو توحید کرا تھا اس والے، انہوں نے شروع کر رکھا تھا. میرے وہ پھوپھیزاد بھائی تھے، ایس ڈی او تھے محکمہ نے، انہوں نے کہا یار ہمارا ایک آدمی ہے دیہاتی، میں گاؤں میں تھا، مجھے منگوایا، رات بیٹھے تھے، کھانا انہوں نے تیار کیا، کھایا. کھانے کی کوئی بات نہیں، نفرت نہیں ہونی چاہیے، بات سننی چاہیے. تو انہوں نے کیس لگا دی. اب ربوہ میں لوگ اکٹھے کیے حال میں، سادہ لو مسلمان، وہاں خلیفہ صاحب بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ مولوی دین کیا سمجھیں گے، یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، وہاں پھر نہ وہ اتریں گے، منار پر سیڑھی منگوائی. کہنے لگا یار جو فرشتے وہاں لے آئے وہ نیچے اتار دے. بات سمجھنے کس وسوسہ کی پڑی نا صورت بہت اعلیٰ پڑی کہ سارے دین کو برباد کرنے والی چیز وسواس ہے. جب آپ کو ایسا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ آدمی کا اختیار متزلزل ہو جاتا ہے، یہ خطرناک بات. اب وہ بیج ہی خراب ہو گیا جس سے دین کا پودا وسواس سے وسواس پیدا کر. کہتے ہیں یار وہاں لائے تھے، تھوڑا سا نیچے لیا، کیسی بات، ہر مسلمان کا دل ہل جائے کہ بات تو ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں کہ وہاں جو آیا کہ سیڑھی منگوائی جائے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ منارے پر اترنے کا مطلب یہ نہیں کہ منارہ ہوگا، جو چیز منارے پر ہو وہ صاف نہ دکھائی دیتی. اس لیے معنی یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے گا تو اس کے پاس روشن دلائل ہوں گے جس سے لوگ اس کو پہچانیں گے، جیسے منارے کی چیز کو صاف دیکھیں. منارہ نہیں سچ مچ ہوگا. اور جو ہے نا سیڑھی منگوائی جائے گی، وہ کہ حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ لوگوں کے دل تیار ہو جائیں گے، کوئی آئے اور ہم اس کو مانیں. ماحول بن چکا، سیڑھی یہ ہو. اب جو بیان ہوا یہ کھانا ختم، میں نے کہا بھائی بات تو بڑی پیاری لگی مرزا صاحب کی، مگر آپ میری طرف سے تحریر کر دیں کہ جہاں حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ وہ منارے پر اترے گا اور سیڑھی کے ذریعے، پہلے وہ ثابت تو کرے. جب ماں ہی نہیں تو بچہ کہاں سے پیدا ہو، کیوں جھوٹ بولتے. کہنے لگا وہاں کیا، میں نے کہا اندل منارہ دل پیدا، کہ سفید مینار کے پاس اتاریں گے. اوپر کا لفظ ہی نہیں، شرمندے ہوئے. تو ایسا چکر چلاتے ہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بنائے. اب منارہ نہیں تھا قادیان میں، باقی چیزیں تو نہ دمشق تھا نہ شام تھا، وہ باب لد جہاں دجال نے وہ مقام دیکھے. فجر رہا مدینہ سے 36 میل دور ہے، وہاں اللہ کے حضور نے فرمایا، اللہ کے رسول کے وہاں سے عیسیٰ ابن مریم احرام باندھے گا. نہ مکے گیا نہ احرام باندھا، حج ہی نہیں نصیب ہوا. قسم کھا کر حضور نے فرمایا تھا کہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوگا تو فجر رہا سے احرام باندھے گا. حج اور عمرہ نہیں نصیب ہوا. لوگوں نے زندگی میں چیلنج کیا کہ برطانوی حکومت تیرے ساتھ ہے، دولت پاس ہے، حج کرنے میں کوئی دشواری، آسمان سے اترنا تو تیرے لیے ممکن نہیں تھا، مکے چلے جانا تو بس میں نہیں جا سکتا. اللہ نے پیش گوئی نہیں پوری ہونے دی. اور قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ حدیث عالم تھے، رحمۃ اللہ عالمین لکھی
انہوں نے اس وقت تائید الاسلام لکھی، انہوں نے کہا میں نہ کوئی نبی ہوں نہ محدث ہوں نہ فقیہ ہوں، میں اللہ کی تائید سے اعلان کرتا ہوں کہ یہ حج نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پیش گوئی عیسیٰ ابن مریم تو ایک نشان یہی پورا کر لے، یہ تو بس کی بات ہے۔ وہ پھر منارے کا بھی عجیب حال کیا کہ منارہ نہیں تھا، مگر قادیان میں پھر اعلان کر دیا کہ منارۃ المسیح بنانا ہے، مسیح پہلے اترایا، منارہ اب بنانا، اس کے لیے باقاعدہ چندہ ہوا، دولت جو ہڑپ کی چندے کیے، منارہ پڑھنا شروع ہوا، مر گیا منارہ نہیں بنا، منارہ بیٹے نے بنایا بعد، منارۃ المسیح وہاں گھڑیاں لگی۔ عجیب حال ہے ان لوگوں کی عقل کا کہ رسول تو کہتے ہیں کہ منارہ ہوگا اس کے پاس اترے گا، واقعی اب بھی دمشق میں وہ منارہ موجود ہے۔ انہوں نے بعد میں تعمیر کرنا شروع، مکمل نہیں ہوا، زمین تھی پڑی ہوئی ان کی ملکی تھی، وہ بالکل ویران تھی، بنجر تھی، کچھ نہیں وہاں اگتا جمتا۔ یہ مرزا غلام احمد صبح کے وقت ایک دن اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ اللہ کا فرشتہ مجھے خواب میں نظر آیا، اور اس نے یہ جگہ ساری جو ہے نا اس پر لکیر لگا دیا کہ یہ بہشتی مقبرہ ہے، ویران جگہ کا استحصال کرنے لوگوں کی دولت لوٹنے کی، یہ بہشتی مقبرہ ہے، جو اس زمین میں دفن ہوگا نا، اور دفن ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ اپنی جائیداد کا اتنا حصہ جماعت کے نام وصیت کر کے، اب دفن کر رہے ہیں، ادھر بھی کرتے تھے، اب یہاں بھی بہشتی مقبرہ بناؤ، دوسروں کو عام دفن کرتے ہیں، بہشتی ادھر دفن ہونا پیسہ کھانے کے لیے بہشتی مقبرہ۔ حالانکہ آپ سن لیں ہمارے ہم بھی جو کہتے ہیں جنت المالا میں جو دفن ہو جائے، غلط کہتے ہیں، کہیں دین میں نہیں کہا گیا کہ جو وہاں دفن ہو جائے جنت میں جائے گا، کہاں جنت میں جائیں گے؟ بقی میں عبداللہ بن ابی سارے منافق وہاں دفن، کوئی اللہ کے رسول نے ایسی بات نہیں کی، بے بنیاد باتیں نہ سنا کرو جس سے لوگ کہتے ہیں کہ جگہ سے جنتی ہوگی، کوئی جگہ جنتی نہیں بناتی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں تھے، سلمان الفارسی مدینہ میں تھے، ان کو بھائی حضور نے بنایا، تو انہوں نے کہا آ جاؤ یہ ارض مقدسہ، حالانکہ قرآن اس کو پاک زمین کہتا ہے، ٹھیک تھی بات، مگر حضرت سلمان نے کہا یا ابو درداء اتنا عالم ہوتے تو نہیں جانتا کہ نہ کوئی زمین آدمی کو ناپاک بناتی ہے اور نہ پاک بناتی ہے، اس کا اپنا ایمان اور عمل زمین کو پاک بناتا ہے۔ انڈیا میں بھی رہے اگر اس کا ایمان عقیدہ جو ہے پاک ہے، مکے میں رہے اس کے لیے پاک کیا ہونا، وہی جگہ ان کافروں کے لیے منحوس ثابت ہوئی، تو اس لیے بہشتی مقبرہ بنا کر وہ ویران زمین قبریں بنوائی، لوگوں کی دولت ہڑپ کی، منارے کے چندے کھائے، اور یہ 5 کتابیں دے کر 50 کی بجائے ساری رقم ہڑپ کی۔ یہ دیانت ہے، ہر لحاظ سے نبوت کو اتنا گرایا کہ اگر ایسے ہیں یار نبی تو ایسے نبیوں کو ماننے کا فائدہ کیا، ان میں ٹھگوں میں فرق کیا، بہت جھوٹا۔ اس لیے خدا کے لیے ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہ رکھیں، نہ کوئی مسئلے کی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گیا زندہ، کوئی بات نہیں، مر بھی گیا پھر کیا ہوا؟ اگر آپ یہ فرض کر لیں مر گئے ہیں تو مرے کو دوبارہ نہیں اللہ دنیا میں بھیج سکا، جب چند سال بعد سارے مردے آ جائیں گے، قیامت چند سال بعد ہوگی، اس سے پہلے نمونے کے طور پر ایک پہلے آ جائے کہ آ رہے ہیں سارے، یہ پہلے آ گیا، کیا دشواری ہے اس میں؟ مگر اس کا بھی حل سوچ لیا نا کہ نہیں مرا دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکا، اس دنیا میں نہیں آ سکا، قرآن کے صریح خلاف۔ اب 100 سال مرے کا قرآن میں ذکر ہے کہ مار دیا اللہ نے پھر اس کو زندہ، اس کا بھی ان نامرادوں نے حل کر نہیں، قرآن کسی مردے کا زندہ ہونے کا نہیں کرتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو مردہ کی زندہ کیے وہ مردہ دل لوگ تھے، سچ مچ کے زندانی کی اپنی ضرورت کی خاطر، کہ اگر مان لینا کہ مردہ بھی آ سکتا تو یہ ساری بحث بیکار ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر بھی چکے پھر بھی آ سکتے۔ اس لیے یہ بھی انکار کر دیا کہ کوئی مردہ اس دنیا میں نہیں لوٹ سکتا۔ وہ 100 سال والے کا وہ تو خواب ہے، اس آدمی کو اللہ نے سلا دیا، اس نے خواب میں دیکھا کہ میں 100 سال میں، یہ قرآن ہے، زندکار تحریف ہے، قرآن جاگتے بندے کی بات کر رہا ہے، گدھا مر گیا اور کھانا پینا اس کے بعد خواب بنا دیا اس نے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا کہہ دیا کہ وہ مردہ دل لوگوں کو زندہ کر، بالکل مکاری اور فرار۔ حضرت پیر میر علی شاہ گورجی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلہ میں کتاب لکھی ہے تحفہ گورجی، ایک یہ بھی دلیل ان کی ہے، یہ پیش کرتے ہیں بڑے علماء ٹکرا جاتے ہیں کہ سورہ حاقہ میں اللہ فرماتا کہ اگر رسول ہماری طرف کوئی غلط بات منسوب کرتا ہم اس کی شاہ رکھا غلط قبل لینا بعد لقابی اللہ خزنہ میں رسول اگر گھرتا کوئی بات قتل کر، اس سے بنا لیا کہ جو رسول ہونے کا دعویٰ کرے اللہ نے معیار بنا دیا کہ میں اس کو قتل کر دوں گا اگر وہ جھوٹا ہو۔ اس لیے مرزا غلام احمد 23 سال زندہ رہا، بلکہ 23 سے بھی زیادہ 28 نہیں قتل ہوا، اللہ نے اس کی شاہ رگ نہیں کاٹی۔ یہ پوری کتاب ہے جو تحفہ گولیا کہ قتل جو نہیں ہوتا مدعی نبوت۔ اب اس پر لوگوں نے کہا قرآن تو کہتا سچے نبی قتل ہوئے، یقتلون النبیین بغیر حق، اگر یہ معیار ہے تو جو پھر قتل ہو گیا وہ جھوٹے تھے۔ یہاں بھی ان بے ایمانوں نے کہہ دیا کہ کوئی نبی قتل نہیں ہوا، ذرا تعلق نہیں ان کا قرآن سے، یہ زندیق ہے کہ قرآن کا نیم کہہ دیا قتل ہی نہیں ہوئی۔ لوگوں نے کہا لکھا قتل، کہ ان کو انہوں نے حق قتل کہنا نہیں، قتل کا معنی ہے ان کو بے بس کر دیا، وہ کامیاب نہیں ہو سکے اپنی تاریخ میں۔ اس لیے نمونے کے طور پر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی
کہ اگر آپ سارا دین جو نبی لے کے ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں بس قادیانہ ہی پڑے. اگر یہ شخص نبی اور نبیوں کا یہی حال ہے کہ وہ پیش گوئی کرتے ہیں جھوٹی ثابت ہوتی ہے، پھر بہانے بناتے ہیں کسی نبی کو ماننے کی، کیا وہی پھر سارے ہٹ کر پچو باتیں ہیں نا، نجومیوں کی طرح کوئی سچی ہوگی کوئی غلط ہوگی. اتنا نقصان پہنچایا آدمی. کوئی انبیاء سے اعتماد ختم کیا، بدبیانتی کر کے لوگوں کا پیسہ ہضم کیا، 50 جلدوں کی بجائے 5 دے کر ہی ترخا دیا، 40 کی بجائے 4، اور بیشتی مقبرہ اور یہ منارۃ المسیح کے نام پر چندے لے کر کھا گیا. کوئی حال نہیں. اس لیے قادیانیت کو آپ کسی مسلمان گروہ کے ساتھ نہ ملائیں کہ باقی بھی گروہ ہیں شیعہ سنی، نہ وہ بالکل اللہ کے رسول کے حصار کے اندر ہے. آپ کو نبی مان رہے ہیں، آپ کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے، اس لیے آپس میں وہ نکاح رشتے جو کرتے ہیں، ذبیحے کھاتے ہیں، ایک دوسرے کی جنازے پڑھتے ہیں، 1000 فتوے عالم دیتے رہے، نہیں لوگ سارے ایک دوسرے کی جنازوں میں جاتے ہیں. یہ نہیں کرتے، بالکل ان کام سے کوئی تعلق. کٹ گئے. نبی ماننے کے بعد انہیں کٹنا چاہیے تھا کہ جو منکران ہے کہ ان کے خیال میں نبی کا ہم کیسے مسلم ہو سکے. اس لیے یہ آپ اپنے آپ کو مان لیں کہ آپ غیر مسلم ہیں، یا صاف ان کو سمجھ لیں کہ مرزا غلام ہیں، ان کو ماننے کے بعد اب یہ اس امت میں نہیں ہے، ایک نئے نبی کی امت ہے. سچا یہ جھوٹا بھگتتے رہیں گے. ہم مطمئن ہیں جیسے مولوی صاحب نے کیا، ہم 200 سے زیادہ حدیث اور 100 سے زیادہ آیت اور امت کے علماء کا اجماع کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ کی عدالت میں پیش کر دیں کہ اگر بھیجنا تھا تو ہمیں دھوکہ کیوں دیا گیا، تیرے نبی نے کیوں بار بار ہمیں کہا کہ میرے بعد نبوت بند ہے، یہ قصور تیرے پیغمبر کا ہے. اس لیے اگر یہ ہے بھی نہ آنا تو ہم نہ مانیں تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں. اللہ کے رسول کے واضح اعلانات کے ہمارے لیے کیا خطرہ. یہ قصور اللہ رسول کا ہوگا جنہوں نے بجائے یہ بتانے کہ آنا ہے الٹا یہ کہہ دیا ان قطعت نبوت و رسالت، کہ اب نبوت اور رسالت بند ہے. فلا رسول آبادی ولا نبی، نہ اب کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا. اس لیے میرے بھائی دوستو، آپ یہ ان کے بارے میں نرمی نہ کریں. مرتد ہوتے نا، اسلام سے نکل جاتے کھلم کھلا، کوئی بات نہیں، لوگ زندہ رہیں اپنے. یہ زندگی اسلام میں گھسے ہوئے مسلم شو کرتے ہیں، آپ مسجدیں بناتے ہیں، لوگ کا وردی بالکل پولیس والی ہے، اندر سے ڈاکو. ان کو ہم کیسے برداشت، کھلے کافر ہو کر جو چیز چاہتے کرتے. مگر یہ زندکار جو ہے نا کہ مسلم کہلا کر اسلامی اصطلاح استعمال کر کے ان کا مفہوم بدلنا کہ ختم نبوت بند کرنے کے معنی نہیں، حضور اسٹمپ لگا کر نبی بنا رہے ہیں. اب خاتم النبی لفظ وہی رہا، نبی بند کرنے والا نہیں، نبی بنانے والا. کہ حضور کی موروں سے اب نبی بنتے ہیں. توبہ توبہ، یہ اسلام. یہ ایسے ہی ہے جیسے سر سید نے کہا کہ ملائکہ ہیں فرشتے، وہ بھی زندگیوں والی بات. سر سید احمد خان کہ فرشتے ہیں، مگر مفہوم کیا فرشتوں کہ یہی قدرتی طاقتیں جو ہے نا، انرجی ہے اور یہ بجلی ہے دوسری، یہی نیچرل پاورز جو ہیں یہی فرشتے. اللہ نام دیتا ہے جبریل میکائیل، ان کے پر بتاتا، 1000 فرشتہ اترتا، کبھی 3000. سر سید نے یہ بنا دیا کوئی فرشتہ نہیں، نہ کوئی مخلوق ہے، یہی قدرتی طاقتیں جو ہے نا یہ ہے فرشتے. اس کو زند کا کہتے ہیں کہ لفظ وہی رکھو، ملما سازی کر کے مفہوم بدلو. اب جنات قرآن کا ہی لفظ رہا، قادیانی بھی یہی کہتے ہیں، پرویزی بھی، سرزید جنات کہتے جائیں گے، مگر کہتے ہیں جنات کوئی مخلوق، کوئی آگ سے نہیں پیدا ہوئے، نہ آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے. حالانکہ قرآن کہتا ہے آگ سے بنے ہیں، آدم علیہ السلام سے پہلے سے آ رہے ہیں. نہیں، کہتے ہیں انسانوں میں سے جو ہے نا عام لوگوں سے ملتے جلتے وہ انس ہیں، جو دیہات میں رہتے ہیں، جنگلوں میں چھپے رہتے ہیں، جنت. یہ بھائی قرآن کی تشریح ہے، قرآن کے ساتھ ٹھٹھا نہیں اور کیا. اس لیے یہ کوئی قابل رحم نہیں ہے. باقی جو ہے نا کہ وہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کسی کو پڑھنے سے نہیں روکتے، نہ ہمیں کوئی دین کہتا ہے کہ ان کو خارج کرو. یہ زیادتی ہوگی، ہر شخص پڑھ سکے، کافر بھی پڑھ سکے. مگر ان کا اپنی فارموں میں مسلم اپنے آپ کو شو کرنا، یہ دین سے بھی دھوکہ، قانون کی بھی خلاف ورزی. جب وہ آئین میں غیر مسلم ہے، رہنا اس ملک میں اپنے آپ کو غیر مسلم مانے، کیوں دھوکہ کر کے لکھ دیں کہ ہم مسلم بچے. اور پھر پریت جو ہے یہ آپ سن لیں کہ جو پکے کافر ہیں نا اور مرتد، اسلامی حکومت میں تبلیغ کی انہیں بھی اجازت نہیں ہے. جیسے ہم یہ اشتہار نہیں نا دینے کی اجازت دے سکتے کہ تم منشیات کھاؤ، زہریلی، ساری دنیا کی حکومت آتی پھانسی پر چلا دو، یہ منشیات دے رہا. آپ کی نگاہ میں منشیات بہت خطرناک جرم ہے، اسلام کی نگاہ میں کفر سب سے بڑا جرم ہے کہ آپ جہنم میں بھیج رہے ہیں. اس لیے اگر کوئی خود جانا چاہتا دفع، حضرت عمر رضی اللہ عنہ معاہدہ میں لکھواتے تھے کہ تم اپنے بچوں کو بھی عیسائی نہیں بنا سکتے، خود مرنا مرو، وہ آپ بند ہیں. تم ان کو ایسے مدارس قیام کر کے عیسائی کی تبلیغ نہیں کر سکتے. یہ تو دین کے ساتھ بالکل مذاق ہوگا کہ ایک طرف ہم کہیں کہ حق صرف اسلام ہے اور دوسری طرف باطل کو بھی اجازت نہیں کہ اس کا پرچار ہوتا ہے. کون حکومت کہتی ہے کہ جو ملک کی اساسیات ہیں، آئین کی بنیادیں، اس کے خلاف ہی اعلانیہ پرچار میڈیا کرنے دیتے؟ وہ حکومت نہیں ہوگی، بغیر کوئی ہوگا راج. وہ کہتے ہیں جس بنیاد پر ملک قائم ہے آئین کی، تم اس کے خلاف پرچار کر. اس لیے آپ مرتد نہ سمجھیں، باغی سمجھ لیں
باقی پوری دنیا میں ہائی ٹریجن کا مجرم جو ہے کہ کسی ملک میں رہ کر اس کے آئین کی مخالفت کرے، اس کے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، اس کے شہری حقوق ختم ہے، جائیدادیں ضبط قتل. آپ باغی سمجھیں، کیونکہ اسلامی حکومت میں یہ اسلام مذہب نہیں ہوتا کہ پرائیویٹ معاملہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے، کوئی اور طرح مانا، وہ باتیں اور ہیں. مذہب کے بارے میں اسلام جبر نہیں کرتا، نہ جبر کا فائدہ، وہ دل سے تعلق رکھتا ہے، آپ کیا جبر سے منائیں گے. مگر جہاں تک دین کا تعلق نا، کہ اسٹیٹ کا آئین ہوتا ہے، ملک کا قانون چل رہا ہے، جب کوئی شخص چیلنج کر دیتا ہے قرآن کوئی شاید، رسول اللہ سچے نے اس نے کیا کیا کہ ملک کا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو چیلنج کر کہ اس ملک میں جس آئین کی حکومت ہے میں نہیں اس کو مانتا. لاؤ دنیا کا کوئی ملک جو آئین کے باغی کو ملک میں رہنے کی اجازت دیتا. اس لیے مرتد نہیں سمجھ میں آتا تو باغی سمجھ کہ ملک کی اساسیات اور بنیادوں کے خلاف پرچار کر رہا زندہ نہیں رہ سکتا. نہیں اس ملک میں رہنا چلے جائے، نہیں نہ اس کو حق نظر آتا قرآن، دوسرے علاقوں میں جا کر مرتد ہو جائے، ہم اس کو قتل کرنے جائیں گے. ایک مسلم اسٹیٹ جس کا آئین قرآن و سنت پر مبنی، تو اس کے خلاف بغاوت کرتے. یہ بغاوت کا جرم بنتا ہے، ارتداد سے لوگ متنفر ہو جائے، بغاوت سمجھ کہ جہاں اسلامی قانون کا عمل ہو یا نہ ہو، آئین میں لکھا ہو کہ قرآن و سنت جہاں کا سپریم لا ہے، اس کو جو چیلنج کرے گا وہ پھر ملکی قانون کا بھی باغی ہوگا، اس کی اصلاح موت ہوگی، زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا. تب میں نے کچھ باتیں اختصاراً عرض کر دیں آپ کی خدمت میں، کچھ آپ کے ذہن میں تو آپ دریافت کریں. باقی اس گروہ کو یہ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں کا گروہ اور مسئلے مسائل کی بات ہے، بالکل یہ بات نہیں. انبیاء علیہ السلام کی ساری محنت کو ضائع کرنا جو ہے نا قادیانیت کے مسئلے کہ نبی بن جاؤ، پھر وہ جامع پورا نہ اترے، نبیوں کو بھی نیچے لے آؤ. اگر ہم جھوٹے ہیں تو نبی کون سے سچے. درمیان میں سن رہے کہ یہاں جب میں مبشر احمد سے ملا وہ کہنا رسول اللہ کو کیا پتہ چلا تھا، آپ نے خواب دیکھ کر صلح حدیبیہ کے لیے چل پڑے تھے، اس لیے نبی کو نہیں سمجھ آئی، پیش گوئی کو مرزا صاحب کو نہ آئی. یہ غلطیاں ہماری دیکھ لیں. میں نے کہا جہاں یہ آئے گا نا کہ حضور کو پتہ نہیں تھا، وہ مبشر احمد دکھا دیں، میں ایسا اسلام چھوڑ دوں. کیا اللہ کا رسول کہ وہی آتی ہے اور سمجھ نہیں سکتے. کہنے لگا یار آپ کی عجیب باتیں. میں نے کہا یہاں ہار میں بلاؤ قادیانیوں کو، مجھے دعوت بابت پر لیکچر دوں گا کہ نبی ہوتا کون ہے اور اس کے مقام کی خصوصیات کیا، پھر سوال کر لینا پتہ چلے. نبی سمجھو تو صحیح، کوئی مولوی ہوتا کہ بات کر دیا بعد میں جھوٹا نکلا. خدا کا خوف کرو، اللہ کے رسول آپ بھی سن لیں. صلح حدیبیہ میں اسی لیے حضرت عمر سے آپ نے کہا تھا کہ عمر کس دن میں نے کہا تھا کہ سال عمرہ کریں، اگر ہوتا تو پکڑنا لیتے کہ حضور آپ نے نہیں کہا تھا. حضور کو پہلے علم تھا کہ عمرہ اس سال نہیں ہوگا، مگر طریقہ سکھایا تھا اللہ کہ اگر آپ اگلے سال جائیں گے اسی طرح چپ چپاتے سے پھر رکاوٹ ڈال دیں گے. آیا اس سال جائیں، وہ مجبور ہو جائیں، مجبور ہو گئے، گلے میں پھنس گئی نا چھپکلی کہ سارے ان کے حامی جو قبیلے تھے وہ آ گئے. انہوں نے کہا یار قربانی کے جانور ہم ان کے ساتھ دیکھ کر آئے. انہوں نے احرام باندھے ہوئے ہیں، آپ بیت اللہ کو اپنی ملکیت بنا رہے ہیں. اگر آج ان کو روک رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی یہ صلح کرو. تنگ ہو گئے، مجبوراً دیکھ کر دینا پڑا کہ اگلے سال آؤ عمرہ کرو، 3 دن مکہ میں ٹھہرو، ہم سیر چھوڑ دیں. اس لیے راستہ ہموار کرنے کی، ورنہ پھر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضور کو پورا علم تھا، مگر آپ پہلے ہی بتا دیں جاتا کون، نہ 1400 جاتا، نہ معاہدہ ہوتا، نہ راستہ صاف ہوتا. اللہ کے پیغمبر جو ہیں آپ یقین جان لیں، جو غلط فہمیاں تفسیروں میں ان کا آپ بھی رد کریں. کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ وہی کرے وہ سمجھے نا. 20 سال نبی اللہ نے بنایا، وہ کہتا رہا میں نبی نہیں، ایسی بات ہو سکی. اور اللہ بھی تماشا دیکھتا رہے، چلو ایک آدھ دن غلطی ہوگی، تو بھی کہہ دے غلام ہے تو نبی ہے، میں نے بتا کیا کر رہا. 20 سال کتابوں میں جو نبی بنے فلان، اور 20 سال کے بعد یار میں غلط فہمی میں تھا میں تو نبی تھا. یہ بالکل کوئی دینی گروہ نہیں، نہ دین سے کوئی تعلق. سادہ بچے نہ بات شروع کر گئے عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، تو کیا تعلق، عیسیٰ علیہ السلام مر گئے فاتحہ پڑھ. بات کرو کہ جو نبی بنا ہے کوئی اس میں نبی والی بات نظر آتی، کوئی وہ اس میں خصوصیات اور قابلیت نظر آتی. کیوں پیغمبری کو ذلیل کر رہا ہے کہ اتنا حقیر منصب. تو اللہ ہدایت دے. باقی اچھا سلوک جو نا وہ کوئی بات نہیں، کوئی بھی کافر ہو بے دین ہو السلام علیکم کے آپ جواب دے دیں. یہ بھی جو کہتے ہیں نا کہ عیسائی وغیرہ کو سلام نہ کو غلط بات ہے، کہا کریں. وہ حضور نے جو ہدایت دی تھی مخصوص حالات میں وہ سلام نہیں کہتے تھے، السلام علیکم کہتے تھے. لام کھا جاتے تھے نا کہ آپ ہلاک ہوں، تباہ بد ذات لوگ تھے. حضور بھی کہتے تھے وعلیکم. اب پس منظر نہیں سمجھتے، علماء کہتے ہیں ان کو سلام نہ کرو. حالانکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مجوسی کے ساتھ سفر کر رہے تھے، بت پرست کے ساتھ. پھر راستہ الگ ہوا، مجوسی دوسری طرف جانے لگا، یہ اس کے ساتھ گئے دور تک، رخصت کر کے آئے سلام کا. لوگوں نے پوچھا آپ نے حضرت اس کو رخصت کی؟ فرمایا اللہ قرآن میں کہتا ہے وصاحب بالجنب کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر کوئی ساتھی بنے ہے سیٹ پر ہی اس کا بھی حق ہوتا.
کیوں نہ وہ اچھا سلوک کرتا؟ برا رویہ نہ اختیار کریں کہ آپ سلام نہ کہیں، سلام کا وعلیکم کہتے رہیں۔ وہ تو ہم اشارت نے کہا یا رسول اللہ، اس نے بکواس کی تو آپ نے بولا تو نے نہیں سنا، میں نے بھی کہہ دیا وعلیکم، کہ جو میرے لیے تو نے کہا ہلاکت میں نے بھی اس کے لیے کہا۔ اگر سچ مچ کوئی السلام علیکم کہا ہے آپ اس سے بہتر جواب، مگر وہ حقدار اسی وقت ہوگا جب ہدایت پائے گا۔ ایک دعا ہوگی اس کے لیے کہ اللہ اس کو سلامتی اور رحمت اور برکت کا حقدار بنا۔ ہر کافر کے لیے ہماری یہ تمنا، سلام کہیں، اچھا سلوک کریں، ان کے کام جو ہیں جائز کریں، یہ بد سلوکی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ کہیں گے یار اللہ کے رسول کے ماننے والوں کا کردار کیا، یہ باتیں کوئی نہیں۔ کھانا بھی اگر وہ ساتھ کھائیں، آپ بھی کھا لیں۔ میرے پر الزام پھر ان مولوی حضرات نے یہ جب ان لوگوں نے بتایا نا جو ساتھ گئے کہ مبشر احمد کا وہ برا حال ہوا کہ خود قادیانیوں نے کہا 80 سال میں ہم نے اس کو حال میں نہیں دیکھا، کوئی جواب نہیں آیا، تو انہوں نے صرف کہا ہاں مولوی صاحب ٹھیک ہے عالم ہے، مگر وہ قادیانیوں کا کھانا کھاتا، میں مانتا کھانا نہ کھاتا کیا بات ہے، انہوں نے کھانا کھایا ڈاکٹر صاحب ہے، میں کھانا نہ کھاتا، صرف یہ بہانا میں کھانا کھاتا، میں یہود کا حضور نے کھایا خیبر میں، انہوں نے نامرادوں نے زہر بھی ملا دیا، پھر بھی حضور کھاتے رہے۔ حضرت عمر رضی نے ایک عیسائی اور کے برتن سے پانی لے کر وضو کیا، صحیح بخاری میں، وہ انسان ہے، آدم کی اولاد ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں سور الکافر ہے، آدھا کافر پی لے ہو صاف ستھرا، آدھا آپ کو دے دے پاک پی لے۔ وہ انسان ہونے کا احترام کریں، غلط عقائد پر ٹوکیں کہ بیٹا یہ غلط راستہ آپ غلطی پہ ہیں، محبت سے سمجھائیں، شاید اللہ ہدایت دے۔ تو روش جو ہے نا ایک مسلم والی ہونی چاہیے کہ غلطی کو غلطی کہیں، مگر ان سے سلوک کے بارے میں محتاط رویہ اختیار کریں۔ آپ کھینچیں کہ یہ واپس لوٹیں، دھکا کیوں دیں، چلے ہی جائیں، دفعہ ہو جائیں، یہ نہ کریں۔ جی آخر دعوانا الحمدللہ۔ کوئی سوال ہے ڈاکٹر صاحب؟ میں نے اس لیے کہ یہ موضوع تھا نا ذرا نازک کہ بیان کیا جائے کہ زند کا الگ ہے، ارتداد کوئی شے نہیں کہ اسلام سے کوئی نکل گیا، یہ فریب کرنا کہ گھسے رہو اسلام میں، مفہوم ہر شے کا بدل دو۔ پہلا سوال میں ہی کرتا ہوں کہ یہ محمدی بیگم کا اینڈ کیا ہوا، اور دوسرا یونس علیہ السلام کے بارے میں جو بات ہے انہوں نے شروع کی ہوئی کہ انہوں نے پیشن گوئی کر دی تھی، اور یہ دو چیزیں ذرا وضاحت سے۔ محمدی بیگم جو تھی نا اس کا نکاح مرزا سلطان محمد سے ہوا، اسی کے گھر میں رہی، بیٹے ہوئے، پاکستان بننے کے بعد فوت ہوئی ہے، کوئی غلام احمد کے نکاح میں نہیں آئی۔ اب ان لوگوں کا گمراہ ہونا جو اس کی انتہا دیکھیں کہ جب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اس کے بیٹے نے خلیفہ نور الدین سے پوچھا، وہ اس کا استاد بھی تھا، اس کے باپ کے بعد خلیفہ کس حضرت صاحب ہے، ابا جی نے پیش گوئی کی اتنی دھاندلی اور چیلنج کے ساتھ، یہ بھی نہیں کہ اس کو بدل ہی دیا، سارا زندگی دوہرایا کہ ہو کر رہے گا، آسمان پر میرا نکاح ہوگا، وہ نہیں ہوا۔ اب نور الدین نے جو بات کی آپ دیکھ لیں، یہ وہی ہے اللہ جاننے کے باوجود اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپ۔ نور الدین کہنے لگا کوئی بات نہیں محمود، علم وراثت میں بیٹے سے مراد پوتا پٹ پوتا ہو سکتا، اس لیے مرزا غلام احمد کی اولاد میں سے قیامت تک کوئی بچہ اور محمدی بیگم کی اولاد میں سے کسی بیٹی کا نکاح ہو گیا نا قیامت تک تو پیش کوئی پوری ہو جائے گی۔ دماغ کی خرابی آپ ہنس رہے ہیں، حیرانی ہے ان کی عقل پر، پیش گوئی تو نبی نے کی تھی، میرے ساتھ نکاح ہوا، میری زندگی میں آئے گی بے شک بیوہ ہو کے، آپ قیامت تک انتظار کریں کہ کوئی بچہ بچی ان کا نکاح ہو جائے گا تو پیش گوئی مرزا صاحب کی سچی ہے۔ ختم نبوت کے بارے میں آپ حیران ہوں گے کہ ابھی نور الدین کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مرزا غلام احمد نے یہ دعویٰ کر دیا۔ ہر کتاب میں تو لکھتا کہ حضور کے بعد نبی بند ہیں، حضور نے قسم کھا کر فرمایا میرے بالکل مسلمانوں والا عقیدہ۔ دہلی کی جامع مسجد میں جب لوگوں نے شبہ کیا کہ تم تو نبی بنتے ہوئے، اس نے کہا یار الہام وغیرہ کے میرے دعوے ہیں، نبی بن کر میں اسلام سے نکلوں گا، اللہ اور فرشتوں کی لعنت کا حقدار ہوں گا، مگر دعویٰ جب کر دیا تو حکیم نور الدین سے کسی نے کہا کہ حکیم صاحب حضور کے بعد نبی علیہ السلام کے کوئی نبی آ سکتا؟ اس نے کہا نہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آتا۔ اب اس جو آپ کو بھی یاد رکھیں، اور جب اس نے کہا کہ اگر کوئی دعویٰ کر دے کہ میں نبی ہوں، نور الدین فوراً بدل گیا، اس نے کہا اگر یار دعویٰ، اس کو پتا تھا کہ مرزا صاحب دعوے کرتے، اس نے کہا اگر دعویٰ کرے گا تو پھر دیکھیں گے، اگر وہ سچا ہوگا تو مان لیں گے۔ ابھی کہہ رہا دین کے مطابق کہ نبی نہیں آ سکا، ابھی کہتا اگر کوئی دعویٰ کر دے گا اگر وہ صادق اور راست بات ہو مان لیں گے۔ تو یہ گروہ آپ بالکل ہنسیں اور ان کی قسمت پر ہوئیں، کوئی دینی گروہ نہیں، نہ کوئی مغالطہ، جھوٹا اور فریبی گروہ۔ اور دوسری شاخ جو ہے نا وہ مولوی محمد علی لاہوری کی، اس کی بیان القرآن آپ کو مل جائے، سر سید کا جو تھا وہی چربا اس نے اتار لیا، ہر معجزے کا انکار کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ نہیں پیدا۔ اب جو نبی بنا ہے وہ کہتا ہے کہ بن باپ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا۔ غلام احمد کا عقیدہ یہ جو نائب ہے 313 میں جس کا نام لکھا تھا اصحاب بدر میں محمد علی لاہوری، یہ صاف کہتا کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کا باپ
اب یا نبی جھوٹا یا تو جھوٹا. قرآن کی تفسیر میں اتنا بڑا اختلاف کہ ایک باپ کہتا ہے یہ کوئی دینی جماعت نہیں، نہ کوئی فراد ہے. گورنمنٹ برطانیہ اور کافر ان کی. اب امریکہ کو کیا دلچسپی کہ وہ آغا خانیوں کے لیے تڑپ رہا ہے اور ان کے لیے تڑپ رہا ہے. آپس میں بھی اور دوسرے لوگ ظلم کرتے ہیں، شیعہ کو مارتے ہیں، وہ ہمیں مارتے ہیں. کس امریکہ کو فکر؟ وہ کہتے ہیں نہیں مسلم، ان کی بات نہیں. یہ دونوں زندیق اور کافر گروہ ان کا نہ آغا خانیوں کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ نہیں. باطنی تفسیر ہے. آپ پڑھیں گے کسی آدمی نے اللہ کہتا ہے زنا کیا، وہ کہتے ہیں زنا کیا؟ یہ مرد عورت کے فعل کو کہتے ہیں. زنا تو یہی ہے کہ جو راز کی بات امام نے بتائی تھی آغا خان نے، وہ تم نے جماعت کے باہر کے آدمی کو بتا دی. زنا تشریح سنیں، باطنیت. اور پھر غسل کیا کہ دوبارہ جا کر بیعت کرو آغا خان کے ہاتھ پر، توبہ کرو. اور طواف بھی یہی ہے کہ ساری زندگی آغا خان کے گرد گھومو، جو وہ حکم دے وہ مانے. سارا دین اپنی مرضی کا بنا. اس لیے ان کی ریاست بنانا چاہتے ہیں شمالی علاقوں میں یہ امریکہ. اور ان قادیانیوں کے وہاں ایک گریٹر کشمیر بند ہے تو ہم وہاں بیٹھ جائیں، ایران، پاکستان، انڈیا، چین ساری دنیا کو تنگ کریں، اسرائیل کی طرح چلیں. اس لیے ان کے لیے تڑپ رہے ہیں بوش وغیرہ کہ کیوں ظلم کرتے ہو، یہ دینی گروہ. کوئی دین سے دلچسپی نہیں، یہ نام مراد ان کے ایجنٹ ہیں. اس لیے ان کے لیے چاہتے ہیں کہ یہاں کو اڈا بند ہے تو ہمارا ہی اڈا ہو. جی یونس علیہ السلام کے بارے میں جو تفسیروں میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ تیسرے دن عذاب آئے گا تو نہیں آتا. یہ بائبل سے لوگوں نے لے لیا، قرآن میں کہیں نہیں آیا، رسول خدا نے کہیں نہیں فرمایا. حضرت یونس علیہ السلام نے جو کچھ کیا اس کو قرآن نے بیان کر دیا کہ وہ بلا اجازت ہجرت کر گئے. آبا کیل الفلک المشون، ابھی حکم نہیں آیا تھا کہ تبلیغ کا کام ختم کرو اور یہاں سے نکل جاؤ. غصے ہو کر نکل گئے کہ اتنی دیر سے میں نے سمجھا رہا ہوں نہیں مانتے، دفعہ میں کیوں جلتا بلتا رہوں، چھوڑ گئے. آبا کیل الفلک المشون، بگوڑا ہو گیا، اجازت کے بغیر نکلا. وہاں اللہ نے روک لیا اور واپس بھیجا. ادھر قوم جو تھی وہ پچھتانے لگی تھی کہ اللہ کا ایک نیک بندہ یار سمجھاتا رہا، ہم نے بات ہی نہیں مانی. انہوں نے توبہ کر لی، رونے لگے، ڈھونڈنے لگے کہ وہ پیغمبر آ جائے. اس لیے قرآن جو کہتا ہے نا کہ کسی قوم نے وقت نہیں سنبھالا، یہ نہیں کہ ان کے لیے ایکسیپشن ہے. یہ مودی صاحب جو دوسرے لے قوم یونس کے لیے استثراء نہیں، عام قانون اللہ نے بیان کیا کہ کیوں نہیں دوسری قوموں نے بھی اسی طرح ایمان قبول کیا جس طرح یونس کی قوم نے قبول کیا تھا، تاکہ عذاب سے بچ. ترغیب دیتا ہے کہ سب کو وہ کرنا چاہیے تھا، لوگوں نے نہیں کیا، مارے گئے. اس قوم نے وقت سنبھال لیا کہ جب پیغمبر پہلے ہجرت کر گیا یہ ڈر گئے، کانپ گئے، روئے، توبہ کر لی. یونس علیہ السلام ہے منتظر سے، انہوں نے سینے سے لگایا کہ شکر ہو گیا آپ واپس آ گئے. دنیا میں صرف یہ قوم ہے جو سمر عذاب دوہن سے ٹل گیا. عذاب آنا تھا نا اگر نبی کو نہ مانتے رہتے، مگر انہوں نے قبول کر لیا. عذاب کیوں آتا؟ پیش گوئی کوئی نہیں تھی کتنے دیر کے بعد عذاب آئے گا. یہ اپنے دلوں پر لے کہ پیغمبر کی زبان سے بات نکلی پوری نہ، یا اللہ عاجز ہوگا یا جھوٹ بولا خدا نے کہ بات نہیں پوری. اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں کہ جب حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول سے پڑھے لکھے تھے، یہ حضور کی حدیثیں لکھ لیتے تھے. اب یہ بھی ایک پروپیگنڈا لوگوں نے پھیلا دیا گوڈ یہ یہودیوں کے کہنے پر کہ حدیثیں تو صدیوں بعد لکھی گئی. مسلمان خود پرچار کرنے لگے. اور اللہ کا رسول اتنا بے وقار تھا کہ 200 سال تک مسلمانوں کو ہوش ہی نہ آئی کہ پیغمبر کے اقوال محفوظ بالکل بکواس کر. لوگ نوٹ کرتے تھے، لکھتے تھے. کتاب لکھی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص، نام رکھا اس کا صحیفۃ الصادق. اب کوئی صحابہ نے کہا کہ عبداللہ تم کیوں ہر چیز لکھتے جاتے؟ انما محمد بشر، حضور بشر ہیں، کبھی غصہ ہوتے ہیں، کبھی راضی ہوتے ہیں. اچھی اچھی باتیں چھانٹ کر لکھا کرو، ناراضگی کی باتیں کیا لکھی؟ انہوں نے کہا یار میں حضور سے استدلال کر لوں. اب نبی دیکھیں کتنا اونچا ہوتا ہے. کیا قرآن نے فراڈ بنایا؟ ایک جھوٹا آدمی ٹھگنے والا نبی بن گیا، نبیوں سے بدن کے نہیں. اب جب حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول لوگوں نے مجھے کہا کہ ہر شے نہ لکھا کرو، حضور کبھی غصے میں کچھ، آپ نے زبان پاک کی طرف اشارہ کر کے کہا جو اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج من اللہ، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں. بہت کوئی چھوٹا منصب ہے. لوگوں نے مذاق بنا لیا کہ راہ جلتے نبی بن جائیں، اور پھر جامع بھی پورا نہ اترے، جھوٹے نکلیں، پیش گر بہانے بنائے کہ دوسرے نبی بھی جھوٹے تھے. یہی بات میں نے کی تھی کہ اگر جھوٹے ہیں نا پچھلے نبی تو سب کو سلام ہے. ہم آپ نئے کو مناتے ہیں، ان کو بھی چھوڑتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے. اللہ کو ایسا حوالہ کہ کوئی پیغمبر جھوٹا نہیں. تو آپ بھی تفسیریں جو ہیں ان کو ہوش سے پڑھا کرے. یہودیوں کی باتیں گھسیڑ دیں کہ فلاں پیغمبر کی بات نہیں سچی نکلی، فلاں پیغمبر کی بات غلط نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کے حکم سے بولتا. ان اللہ لا یخلف المیعاد. ڈاکٹر فیصلہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے. اعلان کرے اللہ کے حکم سے نبی اور پورا ہی نہ وعدہ ہے، نبوت نہ ہوئی، یہ ڈھونگی ہوگا نا. جی آپ کریں کریں.
مولانا میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جیسے قادیانیت میں بڑے پڑھے لکھے لوگ شروع سے بھی ہیں، آج بھی ہیں، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بڑا متاثر ہوتا ہے کسی نہ کسی ان کی بات سے. تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی ایسی کتاب جو آج کے ان پڑھے لکھے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے قرآن و حدیث اور دلائل پہ مبنی ہو، جس سے ان کو لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ انہوں نے جو پھیلایا ہوا ہے جال یہ بالکل جھوٹا اور بالکل اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اس قائل کی نہیں کہ اس پر کوئی غور کیا، کوئی یہ مذہبی باتیں نہیں. اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب دو چیزیں جو ہے نا، دو کتابیں لکھی بہت لوگوں نے، مگر وہ مناظرانہ آزاد میں جگڑالو پن ہے، بحثیں ہیں، اس سے لوگ متنفر بھی ہو جاتے ہیں. جیسے ہمارے ایک مولوی صاحب تھے اہل حدیث، یہاں شہر میں تھے، میرے قریبی تھے، وہ 36 تک ہے وہاں گئے. اب اس گاؤں میں سارے لوگ ہیں، قادیانی ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، دیوبندی ہیں. انہوں نے وہاں تقریر کی اہل حدیثوں کے میں. اب دلیل دیکھیں، کہنے لگا غلام احمد کیا نبی بننا، اس کی ماں کا نام گسیٹی تھا، اور ساتھ ہی بدتمیزی سے کہا کہ کوئی پتہ نہیں کس نے اس کو گسیٹا تھا. اب اہل حدیثوں نے اٹھ کر بند کر دیا فون. ہاں، لاؤڈ اسپیکر. مولوی صاحب کو شرم کرنی چاہیے، اگر یہ بھی نام تھا تو یہ وضاحت اب تشریح کی کیا ضرورت. بعد میں قادیانی عورت ایک ان کے گھر میں آئی، مولوی صاحب تو آ گئے. اس نے کہا بھائی ہم جھوٹے ہیں، کذاب ہیں جو، مگر ہمارے حضرت صاحب کی ماں کا جو نام آپ کے مولوی نے بتایا، تشریح جو جی چاہے کی اس کا اپنا کردار، یہ گسیٹی ہمیں کہیں سے نام دیا. تو مولوی صاحب میرے پاس آئے کہ مولوی صاحب یہ حوالہ. میں نے کہا حوالہ یار کہاں سے؟ چراغ بی بی تو اس کا نام، بدتری بی تو تیری دوسری ہے، گسیٹی کہاں لکھا ہے سر میں. ایسے عالم بات کریں گے کیا پلے پڑے، جو بیچارے پھسلے ہوئے اور پھسل جائیں. تو ایک تو پروفیسر الیاس برنی جو تھے نا حیدرآباد دکن، انہوں نے ڈاکٹر صاحب جو اس وقت کتاب لکھی نا قادیانی مذہب، ہاں قادیانی مذہب، وہ لینی چاہیے اور خود بھی پڑھنی چاہیے. اس میں کچھ نہیں انہوں نے تبصرہ کیا. باپ مانتے کہ کتنے پینترے بدلے، نبوت کبھی بند تھی پھر بالکل جاری ہوگی، مسیح زندہ ہے پھر مر گئے، میرا منکر کافر نہیں، بعد میں میرے منکر کافر. اس طرح عبارتیں اکٹھی کر دیں ضخیم کتاب کہ شیشہ ہی دیکھ لو کیا ان کے پر کوئی ہے جس پر یہ ٹکے ہوئے ہیں. بہت اعلیٰ کتاب. اور جو غداریاں انگریزی حکومت کی خوشامد، اور مرزا غلام نے لکھتا 50 الماریاں بھرتی میری کتابوں سے جس میں نے یہی پرچار کیا کہ یہ مسلمان جس مہدی کے منتظر آئے گا اسلامی حکومت بنائے گا، کوئی نہیں. میں نے برطانوی حکومت تیری جو خدمت کی ہے دنیا کی کوئی قوم نہیں کر سکی. اور یہ لفظ بھی اپنے قلم سے لکھ دیا کہ میں تیرا خود کاشتہ پودا ہوں، میرا خیال رکھنا، اللہ نے لکھوا دیا. اس لیے یہ بے ایمانوں کا ایک گروہ ہے جو گورنمنٹ برطانیہ کا حامی تھا. اس لیے اقبال کہتے ہیں یار تم کس چکر میں پڑے ہوئے مسئلوں میں پڑھ. وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیار. نبی آتا کمزوروں کو کھڑا کرے، انہیں جرأت دلائے کہ ظالموں کا گریبان پکڑو. ایسا نبی بھی کبھی آپ 50 الماریاں بھر لے کہ کافر حکومت کی اطاعت کرو، میرے دین کے حصے ہی دو ہیں کہ خدا کا حکم منو انگریزی کو. یہ کوئی گروہ نہیں. ایک تو وہ لینی چاہیے ڈاکٹر صاحب قادیانی مذہب، پروفیسر الیاس برنی، پڑھیں گے تو پتہ چلے. اور دوسری کتاب جب صدر ایوب کا زمانہ تھا نا تو پنجاب یونیورسٹی میں کروکنگ ہوا، ایک مجلس ہوئی مذاکرہ، 126 اسکالر مسلمان اور غیر مسلم پوری دنیا سے آئے، بڑے چوٹی کے لوگ مستشرقین بھی. اب اس میں مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ ہیں جو وہ بھی لاہور آئے ہوئے تھے، ان کے مرید ہیں. خلیفہ فوت ہو گئے مگر عالم اسلام کا وہ سرمایہ تھا. دنیا کی یونیورسٹیاں انہیں ذاتی طور پر بلاتی تھیں اور واقعی ان کی بات میں جان تھی، کوئی ان کے سامنے بول نہیں سکتا. سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں کو بھی دعوت ہی نہ آ سکی. تو بعد میں جب آئے تو مولانا عبدالقادر رائے پوری نے کہا کہ ابوالحسن تو نہیں آ سکا. یہاں شام کے، مصر کے، سعودیہ کے جو عرب عالم آئے تھے نا، انہوں نے ہم سے کہا کہ یہ قادیانیت جو آپ کے ملک میں پیدا، اس کے بارے میں کوئی عربی لٹریچر ہے جو وزنی اور مستند وہ ہمیں دینا، ہم وہ کتابیں پڑھیں. ہم تو جانتے نہیں، ہمیں تو کہتے ہیں مسلمان ہی سارے. تو کوئی کتاب نہ ملی جو شایان شان ہو. تو مولانا عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابوالحسن تیری عربی کو عرب مانتے ہیں. عرب لوگ جو منتظر رہتے تھے جب یہ پڑھتے ہی جنا، ایک جماعت اسلامی میں تھے مولانا مسعود المدی، ایک یہ دونوں شاگرد تھے سید سلیمان علیہ، ازیاء رسالہ نکالتے تھے بچے. عرب منتظر رہتے تھے کہ ازیاء آئے، اس کو پڑھ کر ہم اپنی عربی درست کریں. بہت قابل لوگ. انہوں نے کہا تو کوئی کتاب لکھ کے دے. اب ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ نے ساری عمر اس قادیانیت کی کتابوں کو ہاتھ نہیں لیا، اس گندگی کو کیا پڑھ.
زبردست شیخ نے حکم دیا تو انہوں نے کہا پھر میں ویسے نہیں لکھوں گا کہ سنی سنائی باتیں لکھ دو، یہ میرے منصب کے خلاف ہے، میں پھر ذمہ داری سے لی۔ ان کے لیے پھر ایک کمرہ الگ تجویز ہوا اعتکاف کے لیے، وہاں کتابیں لگا دی گئی پہلی سے لے کر آخری تک ساری تاریخی ترتیب سے۔ ابو الحسن اس میں گم ہو گئے، ایک ایک کتاب کو پڑھا، ایک مرخی اصیل اور ایک چھوٹی سی کتاب مرتب کی، آپ پڑھیں گے تو ہزاروں کتابوں پر بات۔ القادیانیہ، قادیانی کون اور قادیانیت کی عربی، پھر اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا، قادیانیت مطالعہ اور جائزہ۔ آپ پڑھیں گے تو پتہ چل جائے، بچوں کو بھی دیں دوستوں کو کہ آپ کیوں یار جہنم میں چھلانگ لگا پڑھیں، کس کیریکٹر کا آدمی ہے، کیا نبوت کی شان اس میں نظر آتی ہے۔ وہ 200-300 صفحے کی کتاب ہے، مل جائے گی، قادیانیت مطالعہ اور جائزہ، سید ابو الحسن نجفی۔ یہ 2 کتابیں تو جو ہے نا اس فتنے کے لیے ان دنوں میں آپ ضرور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ بچے بھی پڑھیں، جن کی قسمت میں ہدایت ہو پا لیں، اگر کوئی ڈوبنا ہی چاہتا تو پھر اللہ کے حوالے۔ جی بزرگوں گل ہے ہی ہے، تسی ایک گل کیتی ہے کہ سرکار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرمان بیان کرتے سی اللہ تعالیٰ دا حکم ہونا سی، ٹھیک ہے جی۔ حدیث شریف چ گیا کہ سرکار فرماندے نے میں نے اللہ تعالیٰ کو حسین ترین صورت میں دیکھا، ٹھیک ہے جی، صورت میں۔ پھر حدیث شریف چ گیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو نوجوان کی صورت میں دیکھا، ٹھیک ہے بھائی جی۔ اچھا ہن گل ہے اسی جدو تصور کریدا نا جی اللہ دا، ساڈے ذہن چ اللہ دا نام آ جاندا ہے، اسی تصور کس صورت کا کریے؟ ظفر میرے بھائی، یہ باتیں آپ نے وہاں مسجد میں میرے ساتھ کی، یہی حدیثیں تھیں وہاں نہیں پھنسے نہیں، کوئی بات نہیں، آپ پھنسے رہیں تو پھر ملتے رہیں، میں نے آپ کو کہا تھا، آپ نے بھی کہا تھا کہ آؤں گا، پھر باتیں ہوتی رہیں گی۔ اب جو بات ہوئی ہے اس کی کوئی بات کریں نا، وہ بات جو ہے نا، نہیں میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ آتے رہیں، ہاں آئیں، جو بھی آپ دیں گے حدیثیں سب بتا دیں گے کہ صحیح کون سی ہے کون سی غلط۔ اب ڈاکٹر صاحب آپ بھی بتائیں نا، ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے میرا خیال میں، وہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ بسم اللہ، آپ پنجاب میڈیکل کالج میں جو ہے ہمارے جو ہے وہ پنجاب میڈیکل کالج میں گزشتہ میں نے جیسے بتایا کہ کچھ عرصے سے قادیانیت کی تبلیغ بھی ہو رہی تھی، ہو سکتا ہے انتظامیہ کے نوٹس میں ہو سکتا ہے ان سے کوئی نیگلیجنس ہوئی ہو، لیکن جب یہ معاملہ پڑ گیا اس وقت جو ہوا اس کے بعد یہ ایک دم پریشر جو ہے وہ اٹھا، انہوں نے اپنے جو ہے وہ ختم نبوت کے پوسٹر پھاڑے، لڑکوں نے انہیں پکڑا، انہیں قائل کیا، پھر انتظامیہ نے انہیں وہاں سے نکالا، اور اس کے بعد ایک پورے کا پورا جو ہے وہ پورا کالج جو ہے وہ اس مسئلے پہ یکجان کھڑا ہو گیا۔ نہ صرف کالج بلکہ کل کی ہڑتال سے یہ ثابت ہوا کہ پورا کا پورا فیصلہ آباد جو ہے اس سلسلے میں ایک اس نقطے پہ متفق ہے کہ یہ قادیانی جو کچھ کر رہے ہیں یہ قطعی طور پہ جو ہے یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، نہ اس کی گنجائش ہے۔ اس میں اب ہوا یہ ہے کہ سننے میں یہ آیا کہ گورنر صاحب جب یہاں تشریف لائے ہیں تو انہوں نے راجہ ریاض احمد صاحب سے ملاقات کی ہے اور باقاعدہ یہ ڈائریکشن دی ہے کہ ان کو جو ہے وہ یہاں ایڈمیشن دیا جائے۔ اب اس سلسلے میں کالج کی انتظامیہ بے بس ہے یا کیا صورتحال ہے یا کیا ہو رہا ہے، اس میں ہم لوگ جو چونکہ کالج سے متعلقہ ہیں، ہمارے سارے میڈیکل کا پروفیشن ہے اور ہم یہ چاہتے بھی ہیں کہ امن و امان سے یہ مسئلہ حل ہو، لیکن یہ صورتحال جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہی ہے۔ تو اس کا حل بتائیں کہ اس میں جو وہ کہتے ہیں کہ انکوائری جو ہوئی ہے وہ اب آگے ہوئی ہے، جب یہ تبلیغ کر رہے تھے اس وقت حقیقتاً کوئی انکوائری نہیں ہوئی، کوئی پنشمنٹ نہیں ہوئی۔ اس کی جو نیگلیجنس ہے اس کا کس پہ بار ہوگا اور کس طرح اس مسئلے کو ہم جو ہے نپٹ سکتے ہیں؟ اگر تو ڈاکٹر صاحب انتظامیہ نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں اور نہیں توجہ کیا، حالانکہ سب کچھ ان کے علم میں تھا، تو وہ بھی مجرم، بہت بڑا جرم ہے۔ اگر کوئی ڈاکے کا پرچار کرے، بغاوت کی تلقین کرے، ملک میں منشیات کو پھیلائے، جیسے وہ جرم ہے، اسلام کی نگاہ میں تو کفر کا پرچار اس سے بھی بری بات ہے۔ منشیات سے تو جسم ہی تباہ ہوگا، آپ ایمان تباہ کرتے ہیں، جہنم میں بھیج رہے ہیں۔ ہم نہیں اس کی اجازت دے سکتے۔ جنہوں نے جرم کیا، قانون بھی جرم ہے، ضیاء مرحوم کے زمانہ کیوں تبلیغ کی وہ لڑکے بھی مجرم ہیں، اور جنہوں نے لاپرواہی کی وہ بھی قصوروار۔ پڑھنے کی کوئی بات نہیں، اگر وہ چاہتے ہیں توبہ کرتے ہیں، لکھ کر دیں کہ ہم غیر مسلم ہیں، مسلم نہیں ہیں، احمدی وغیرہ جو لکھنا چاہتے ہیں لکھتے پھریں۔ قانون میں باقاعدہ ڈکلیئر ہوئے ہیں کہ وہ غیر مسلم، لکھیں صاف اپنے فارموں، اور ان کے بارے میں یہ بھی پوری احتیاط ہو
کہ اگر تبلیغ کرتے یا کوئی پمفلٹ تقسیم کرتے پکڑے پھر اخراج بھی ہوگا اور مقدمہ بھی بنے گا آپ کے خلاف قادیانی کی تبلیغ کا. یہ تو بالکل سختی سے بند کرنا چاہیے. لیکن مولانا ایک طرف تو اشتعال ہے عوام کا جس کا زور یہ ہے کہ تمام قادیانیوں کو نکال لیں. اب اگر ادھر سے نکال دیا جائے تو اس کا مطلب ہے تمام کالجز سے نکلیں پھر ملک سے بھی نکلیں. اور دوسری طرف انتظامیہ جس طرح سے بے بس ہوئی دکھائی دیتی ہے تو اس میں کیا راہ نکلے گا الٹیمیٹلی؟ کیا دینی ڈاکٹر نقطہ صاحب جو نظر سے؟ قادیانی جن نے کیا نا آخر میں علامہ اقبال کا یہ بھی ان کا بہت گندا پہلو کہ مسلمانوں کو تلقین کرنے کے لیے بجائے کہ آزادی حاصل کرو اور گورنمنٹ برطانیہ کو یہاں دفع کرو، اس نے پہلی کتاب سے لے کر آخری کتاب سے یہ نہیں کام ناغا کیا کہ حکومت برطانیہ اللہ کی رحمت ہے، یہ عنایت ہے رب کی، اس کا وفادار ہونا چاہیے، اس کے خلاف دل. اس لیے یہ سارے کافر ان کی پشت پر. جتنا یہ مسلمانوں میں سے غدار گروہ نا، بغداد کا سکوت ہوا، قبضہ ہو گیا یورپین قوموں کا، ترکی سے چھن گیا، غدار نکلے عرب. تو مرزا بشیر الدین نے کہا کہ اگر میں خلیفہ نہ ہوتا تو میں والنٹیئر بن کر انگریزوں کی فوج میں جاتا اور مسلمانوں کے خلاف. اس لیے مسلمانوں سے نے کوئی چراغاں کیا. وہ بغداد کے جانے پر مسلمان روکتے تھے، قادیان میں چراغاں ہوں. اور یہ جسٹس منیر کیانی جیسے نے میرے رپورٹ میں لکھا کہ یار یہ تمہاری سرگرمیاں جو تھیں، ہم مذہب کو تو نہیں مانتے، سیکولر، مگر یہ کس طرح مسلمان برداشت کرتے کہ ہر موقع پر تم نے کفار کا ساتھ، ان کے بارے میں لکھتے رہ کے ان کے وفادار ہو. آپ حیران ہوں گے، انہوں نے ایک پمفلٹ شائع کیا کہ ربا سے، وہ جو امریکہ کے صدر تھا، کیا نام تھا اس کا، کیتھولک چرچ تھا، وہ پہلے قتل ہو گیا. اس سے پوچھا لوگوں نے، ہاں اس سے لوگوں نے پوچھا کہ اگر کوئی صورتحال پیدا ایسی ہو جائے کہ امریکہ کی کانگریس کہے کہ ایسا کرنا چاہیے اور پوپ صاحب کہیں جو آپ کے روحانی مرشد ہیں کہ ایسا، آپ کیا کریں؟ اس نے کہا کہ میں اس صورتحال میں صدارت کا عہدہ چھوڑ دوں، میں حکم کی پوپ کی مخالفت نہیں، حکومت چھوڑ دوں. اب اس پر انہوں نے پمفلٹ لکھا بغیرتوں نے کہ یہ صرف عیسائیت کی وجہ سے. اس نے کہا اگر اسلام کو جانتا ہوتا تو اسلام کہتا اور الامر کی بات مان، اس لیے کافر بھی ہونا اور الامر، وہ یہ ان کی اور الامر کی تشریح ہندو آ جائیں، سکھ آ جائیں، اس لیے ہمیں غلامی کا درس دینا چاہتے ہیں. علامہ اقبال اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کیا ہے غلام، رقصہ گرد کلیسا کر دو مر، ساری عمر گرجوں کا طواف کیا، رحمت اغیار را رحمت شمر، اور ساری عمر یہ سب کیا کہ کافروں کی حکومت رحمت. دین تو مسلمان ظالموں کی حکومت کو بھی قبول نہیں کرتے کہ کیوں دین سے ہٹے ہوئے حکمران، اس نے کافروں کی حکومت کو کہا کی. اور ان کے بارے میں آپ پڑھتے جائیں، وہ قادیانی مطالعہ زیادہ ہر بندہ پڑھے. میرے دوست آپ وہ 200-300 صفحہ سمجھیں، مہینے بدلی رسول اللہ سے اتنی بغاوت کی ان ظالموں نے. یہ مہینے جو ہم اسلامی بولتے ہیں، محرم صاحب نہیں بولتے، ان کے پرچوں پر بھی الگ مہینے ہیں، نصرت، ہجرت، جہاد، اپنے مہینے تقویم ہی الگ بنا دیں. بالکل صریح بغاوت پیرالل ہے ایک دین رسول اللہ کے مقابلہ میں. اور دعویٰ بروز کا کہتے ہیں کہ کوئی نہ کہے کہ رسول اللہ اور تھے، یہ غلام احمد اور ہے، دوبارہ محمد غلام احمد کی شکل میں آئے. اس لیے ان کو دیکھنے والے صحابی ہیں، ان کو سب کو صحابی کہتے ہیں، ان کی بیویوں کو امہات المومنین کہتے ہیں، ان کے گھر والوں کو اہل بیت کہتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ مسیح میری قبر میں دفن ہوگا، قبر میں ایک میں دفن کیا ہونا، یہی اشارہ تھا کہ میں ہی ہوں گا. اس لیے وہ مدینے میں دفن ہے، وہ بھی وہی ہے، اور یہاں قادیان میں وہی ہے. اور اتنا بڑھ گئے کہ ایک چوکھٹا بنایا، تصویر مرزا غلام کی، نیچے 4 مصرے لکھے، قاضی ظہور الدین نے اس کی خدمت میں پیش کیے. وہ خوش ہو کر اندر لے گیا اور مرزائیوں نے پھر اس کو تبرک سمجھ کر اپنے مکانوں میں لگایا. اشعار کیا، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان. یہ بھی نہیں جو برابر ہی رہن دیتا. اب ان کا مرتبہ حضور کے اس وقت کے مطابق اب شان میں زیادہ، محمد پھر اتر آئے ہم میں اور پہلے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں. محمد دیکھنے اور جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے کا لیا. اب یہ ہمیں دھوکے دیتے ہیں کہ چلو ہم بھی مسلمانوں کا کرو. آپ شیعہ سنی کی طرح، سنی وہابی والی بات ہے. ایک رضا نبی ہے، اس کو بالکل حضور سے بھی آگے بڑھا دیں. خود مرزا غلام احمد کہتا ہے رسول اللہ شروع میں آئے، میں 14 صدیاں بعد آیا، اس لیے چاند جیسے 14 منزل طے کرنے کے بعد وہ ہلال کی بجائے بدر بن رہا تھا. اب میری ذہنی صلاحیت اس سے 14 گنا بڑھ گیا. رسول اللہ کو صاف لکھتا ہے تعالیٰ، حضور نے کہا کہ دجال آئے گا، یاجوج ماجوج آئیں گے مسیح، مگر حضور سمجھ نہیں سکتے. خود نبی کو بھی نہیں سمجھ آئی. آپ غلط فہمی میں پڑے رہے کہ وہ سچ مچ بندے ہوں گے. یہ تو 14 سال بعد مجھے سمجھ آئی، اللہ نے سمجھایا کہ محمد بھی غلطی پر ہے. اس لیے اللہ کے لیے ان کو نہ کوئی نہ آپ نرمی دیں. یہ بچے تو پھنسے ہیں جہالت کی وجہ، بیچارے کیا پڑھتے ہیں، ان کو سبز باغ دکھاتے ہیں کیا یہ تبلیغ کر رہے ہیں، یہ اخلاق بھی کوئی نہیں، بالکل ٹھگ ہیں.
جہاں داؤ چل رہا ہے یہ اقبال صاحب ہی سامنے بیٹھے، یہ بھی ایک قادیانی پر بھروسہ کر گئی، یہ کاروبار میں یار جان سب لوٹ کر چلا گیا۔ اور میرا ایک ساتھی ہے بیچارہ ربوہ کا ایک آدمی اس کے پاس آیا اظہر، اس کو کہنے لگا یار یہ قادیانی ہے چنوٹ کا ہمارا ہی ہے، آپ اس کو پیسے دیں، وہ جرمنی میں بیٹھا، یہ بیچارہ درخواستیں دے دے کر تھک گیا، سب عرب ہے، کوئی عدالت نہیں قادیانی کی سنتی، یہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے ہاتھی کے دانے کے بڑے شریف ہے اخلاق سے ملتے ہیں، جب ڈسیں گے نا تو پھر پتہ چلے گا کہ کیسے ہیں یہ لوگ۔ آپ جو اپنے نبی ہیں نا ان پر جمے رہے، ان کے بعد نبی نے کیا آنا، تو ایک بات رہ گئی ہوتی تو نیا نبی آتا۔ تین باتیں جو قرآن نے بتا دیں ان کا آٹومیٹک نتیجہ نبوت کا بند ہونا، ان کا انکار کرے گا تو نیا نبی مانے گا۔ ایک تو اللہ نے اعلان کیا کہ پہلے نبی قوموں کے لیے آتے تھے، ایک قوم کی طرف دوسری قوم خالی پڑی ضرورت، اب حضور کیا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، ساری دنیا کے لیے، کون سا علاقہ آپ کے ماتحت نہیں۔ پھر یہ تھا کہ مکمل نہیں ہوتا تھا، ابھی بہت سی باتیں رہتی، خود انجیل میں یوحنا کی گاسپل میں مسیح علیہ السلام کہتے ہیں کہ دین کی باتیں بہت سی تھی جو تمہیں بتانی تھی مگر اب تم انہیں نہیں سمجھ سکتے، میں جا رہا ہوں اور دوسرا مددگار اللہ تمہیں دے گا، وہ دین کو مکمل کرے گا۔ یہ پیشگوئی اب بھی ہے کہ میں نامکمل چھوڑ کر جا رہا ہوں، پورا حق آ کر وہ بتائی، مگر حضور نے نہیں ایسا کیا، آپ پر آیت اتری کہ الیوم اکملت لکم، مکمل ہوگا۔ پھر وہاں چلتا رہتا تھا کام کہ اس نبی کو مانے، دوسری قوم دوسرے نبی کو مانے، حضور کے لیے ذریعے اعلان ہو گیا کہ نسخ ادیان ہو، اب عیسیٰ حضرت موسیٰ بھی ہوتے ہدایت نہ پا سکتے تب میری، اب کہاں گنجائش ہے کہ ہم نیا نبی گزرے، دین مکمل ہے، ساری دنیا کے لیے آپ کی دین ہے، سارے ادیان جو ہیں کینسل ہو گئے ہیں، کہاں سے نوے نبی کے لیے جگہ نکال۔ اس لیے ہمیں اگر دین نے بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو وہ بھی کہا وہ پہلے نبی بن چکا ہے، نیا نہیں بن سکتا، اور وہ بھی اب نبی کی حیثیت میں نہیں آئے گا، حضور کی شریعت کا پابند ہو، بالکل امتی بن جائے گا، اور اس خطرہ سے کہ کسی کو وہم نہ ہو کہ دوبارہ اپنی پوزیشن پر آ گیا، نماز بھی نہیں پڑھائے گا، نبی ہے، اور ہمارا امام جو امام المہدی مسلح پر کھڑا ہوگا، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اچانک آئے گا، 2 زرد رنگ کی چادریں احرام کی طرح پہنی ہوں، بالوں میں سے پانی ٹپک رہا، یہ حلیہ ہوگا، جب وہ آئیں گے دجال نے، یہودیوں ان کے لشکروں نے مسجد کو گھیرا ہوا ہوگا، تالے لگے، وہ مسلمان بیچارے جان چھپا کر بیٹھے ہوں گے، جب آ جائیں گے تو حضرت مہدی علیہ السلام کہیں گے یا روح اللہ تقدم تعال صلی اللہ، اے روح اللہ آپ آ گئے، آگے بڑھے، نماز پڑھائیں، انہوں نے کہا نہیں یہ شان اللہ نے سمت کو دی ہے ایک دوسرے کی، وہاں میں پیچھے پڑھوں۔ اب کہا کون سے نبی ہمیں نئے منواتے پھر، رسول اللہ میں کوئی کسر نکال، کون سی چھوڑ گئے بات کہ ہمیں نیا نبی چاہیے، امام مجدد عالم پیدا ہوتے رہے، دین کے خادم ہر علاقہ میں، وہ بھی ایک آدھا نہیں، ملک بھرے ہوئے تحریکیں ہیں، عالم ہیں، دین کا کام ہو رہا، ایک دن امت بے وارث نہیں ہوئی۔ یہ بھی آپ ایک کتاب انہی کی ابوالحسن کی، وہ بھی لیکچر دیے تھے انہوں نے، تربیتی اردو ترجمہ ہو گیا، تاریخ دعوت و عظیمت۔ آپ بھی تحریکی لوگ ہیں، دین سے رغبت، کہ رسول اللہ کے بعد جب اللہ نے نبوت بند کر تو ہدایت کی تو ضرورت ہے، مٹنے نہ دینے کے لیے اللہ نے یہ ضمانت دی کہ ہر زمانے میں ایسے لوگ رہیں گے، ایک آدھا نہیں، بہت جو مختلف خطوں میں دین کو زندہ رکھے۔ وہ پہلی صدی سے لے کر انہوں نے پھرنا تاریخ دعوت و عظیمت، کون لوگ تھے جو میدان میں آئے، جب جو چیلنج آیا کہ لوگ جو تھے اب وہ خشک فکیت میں پھیل، مسئلے خشک، یہاں سے شلوار اوپر کرو، ہاتھ یہاں باندھو، اس وقت ایک رومی کی ضرورت تھی، عشق کا کرنا آپ کہ خشک مسئلوں کو رو رہا ہے، اللہ کی محبت پیدا کرو۔ مثنوی لکھی، لوگ پڑھتے کوئی نہیں، مثنوی پڑھیں، 22 جلدیں میں نے پڑھی، اب رومی کی جب پڑھتے ہیں تو دہریے مسلمان ہو، اشعار میں ایسا اللہ کا بیان، اس کو شاعر چاہیے۔ جب یہ صلیبی چھا گئے اور مسجد اقصی چھن گئی، 90 سال مسلمان رو رہے تھے، خلیفہ اور اس کے جو گورنر سے آپس میں لگ رہے تھے، اس وقت ایک غلام زادے کو اللہ نے توفیق دی، ورنہ دنیا مایوس تھی کہ کون یورپ سے چھڑائے گا اب اور مسلمانوں کا خون اتنا کافر مانتے ان کے اپنے مورخ کہ جب عیسائیوں کے گھوڑے مسجد اقصی کو گئے تو مسلمانوں کے خون میں یہاں تک ڈوبتے گئے، مگر صلاح الدین اٹھا اور تنہا میدان میں آ گیا، اس نے کہا خلیفہ بھی بے غیرت ہو گیا اور یہ حکمران بھی اپنے جھگڑوں میں پڑے ہیں، مسجد اقصی سے آپ دیکھیں، پھر اللہ کے جرنیل چاہیے تھا، صلاح الدین آ گیا اور مرا تو کفن کے لیے پیسے نہیں تھے، لوگوں نے پھر اس کو اپنے پیسوں سے کفن دیا، اتنا درویش آدمی تھا۔ آپ اس کتاب کو پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے کبھی مایوس نہیں کیا۔ یہاں جب اکبر نے اور جہانگیر وغیرہ نے دین الہی شروع کر دی، ہندوؤں کے ساتھ مل گیا، اسلام کو مٹانے لگے، اس وقت ایک درویش ہی سر ہم سے سید احمد یہ حضرت مجدد ثانی اٹھ کھڑے، 8-9 جلدیں
ابن تیمیہ ہیں, غزالی ہیں, پڑھتے جائیں گے تو آپ کا دل بلیوں چلتا جائے گا کہ اللہ نے ہمیں بالکل نہیں چھوڑا. اگر نبوت بند کی ہے تو امت میں عالم جو ہے نا نبیوں والا کام سنبھالے بیٹھے. ہاں, تاریخ دعوت و عظیم ڈاکٹر صاحب لکھیں, ہاں, قادیانیت لکھیں, اور وہ قادیانی مذہب پروفیسر الیاس برنی, یہ تین ہی کافی. مولوی حضرات کی کتابیں پڑھیں تو کام ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب خراب, یہ جھگڑے کی باتیں کرتے ہیں. 40-45 روپے کی کتاب ہے. ہاں, 200-300 صفحے کی ہوگی. جی مولانا صاحب, میری سوال تھا کہ مختلف علماء سے اس کی تفسیر سنی, اس مسائل پہ مختلف موضوعات پہ بات سنی. علماء حضرات جس طرح ان کا حلیہ یا ان کی عادات بتاتے ہیں وہ تو بہت ہی, جس طرح آپ فرما رہے ہیں, بہت ہی ٹھگ قسم کی جماعت اور بہت ہی مطلب گھٹیا قسم کے ان کے مزاج اور گھٹیا قسم کی ان کی باتیں. لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایسی کون سی چیز ہے ان کے پاس, وہ کیسا وسوسہ ڈالتے ہیں کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ, بہت سے بڑے بڑے کارڈیالوجسٹ, بڑے بڑے جرنیل, بہت سے یعنی ظاہری طور پر دنیاوی طور پر مطلب ہم یہ تو نہیں, معیار تو نہیں ہوتا لیکن معقول العقل نظر آتے تھے ظاہری طور پر, لیکن ہم نے ان کو قادیانی دیکھا. اور یہاں تک کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک تحریر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں بھی شاید لادینیت اور قادیانیت کی تحریر سے متاثر ہوتا, لیکن مولوی میر حسن کی تربیت کام آ گئی, مولوی میر حسن کی متشدد تربیت کام آ گئی کہ میں ان کے جنگل میں نہ پھنسا. تو ایسی کون سی بات ہے, کہاں وہ وسوسہ ڈالتے ہیں؟ جب قادیان میں جماعت اٹھی نا تو پہلے تو واقعی ایسا تھا کہ تہجد پڑھتے, نیک بنتے, بڑے اچھے کام کرتے. اس وقت علامہ اقبال نے ملت کا عمرانی جو ہے نا تصور کتاب لکھی, ملت بیضا کا, متاثر ہوئے کہ اگر ٹھیٹھ اسلام کا نمونہ دیکھنا چاہتے تو قادیان میں دیکھو. اب یہ قادیانی وہی پیش کرتے ہیں. مگر بعد میں جب انہوں نے یہ چیزیں سنی نا, ان کے سامنے قادیانیوں نے ایسے کلمے کہے کہ رسول اللہ غلام احمد کے مقابلہ میں کیا, وہ تو بہت پیچھے دکھ. انہوں نے کہا یہ کلمے سن کر تو میرے سامنے اندھیر چھا گیا کہ یار کائنات کی افضل ترین ہستی کی یہ قدر ان کے. اور جب غلامی کے پڑے نا ان کے لیکچر, برطانیہ کی غلامی جو ہے یہ رحمت ہے, ان کو برا نہیں جاننا چاہیے. پھر وہ ساری انہوں نے مولویوں والی باتیں نہیں کی, یہی لکھتے رہے کہ کفار کی حکومت کو جو رحمت سمجھتا ہے اس کو بھی دین کا کو پتہ. اس لیے آپ دیکھیں جب علامہ اقبال کی آخر عمر تھی نا, ان کے پاس مجلس میں ایک احمدی لاہوری آتا تھا, بیٹھتا تھا. ایک دن اس نے کہا کہ علامہ صاحب آپ بنیادی اعتراض بتائیں کہ یہ احمدیت جس کے بارے میں اصل آپ کا اعتراض کیا. علامہ عالم آدمی تھے, انہوں نے یہ مولویوں کی باتیں نہیں چھوڑی. انہوں نے پڑھی تھی الجہاد فی الاسلام مودودی صاحب, وہ ملازم سے کہا کہ نکالو, اس کو دے کہ میں کچھ نہیں کہوں گا, یہ لے جا کر پڑھو اور پھر آ کر بلاؤ. اب اس نے جب الجہاد فی الاسلام پڑھی جس کا موضوع یہ کہ مسلمان تو فوج میں بھرتی ہوتا جب کلمہ پڑھتا, جو اللہ تعالیٰ کی ایک بلا تنخواہ فوج ہے جس کا کام ہے خطہ ہے اسے غیر اللہ کی حکومت کو ختم کرے. اب وہ غلامی کا درس تھا, وہ پڑھا ہوا تھا اپنی کتاب میں. جب اس نے الجہاد پڑھی آپ حیران ہوں گے کہ اس نے کتاب آپ پر واپس کی اور علامہ صاحب سے کہا کہ ہاتھ نکالو, مجھ سے بیعت لے اور مجھ کو مسلمان. ایسا بغیرت آدمی جو کفار کی حکومت کو رحمت کرے, یار اس کا بغیر مسلمان ہونا ہی ثابت نہیں, امام اور مجدد ہو سکتا. اور مہدی مسیح تو آئیں گے تو ظالموں کی حکومت کے تختے الٹیں گے, زمین کو عدل و انصاف سے بھرے, وہ غلامی سکھائیں گے. اس لیے جو آپ کہتے ہیں نا کہ متاثر ہو جاتے ہیں, متاثر ہونے کی ایک وجہ تو آپ یہ دیکھیں کہ بے شک پڑھے ہیں, ڈگری ہولڈرز ہیں, دین کا کون سا سبق پڑھتے ہیں. دین تو مولویوں کے پاس نہیں, اتنے مولوی ہیں, ان کی بات بھی ان سے کرائے نا. میں کہتا ہوں بڑے کسی مدرسے میں لے جائیں, اگر شیخ الحدیث ہی بول گیا نا, نہیں بول سکیں گے, چالاک لوگ ہیں, شیعہ لوگ ہیں, یہ قادیانی اپنے چھوٹے بچوں پہ رٹا دیتے ہیں باتیں, وہ رٹی ہوتی. ہمارے لوگ ہیں کہ بڑی بھیڑ ہے, بس پیدا ہوئے ہم, تھوڑا بہت نماز روزہ ہو گیا, انہیں علم نہیں ہے, پھنس جاتے ہیں. اور دوسری طرف معاشی مجبوری, جب گرین کارڈ ملتے ہیں دوسرے ملکوں میں, بچے ہیں بے روزگار, انہیں جب ڈاکٹر صاحب کو دے دیتے ہیں کہ چلو وہاں لے جاتے ہیں, رشتہ دیتے ہیں, وہ کیا کریں ہمارے مسئلوں کو. کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کے مسئلے چاٹتے رہیں, بھوکے مر رہے ہیں, وہ ہمیں لے جا رہے ہیں, لے جاتے ہیں. اور یہی عیسائی مشنری کرتے. آپ قادیانیوں کے بارے میں تو چکرنے ہوگا نا کہ بچے پکڑے گئے, عیسائی ہو گئے بہت. آپ جانتے نہیں لاکھوں بچے ہیں جو عیسائی ہو چکے, اب بھی داڑیاں رکھی ہیں, مسجدوں میں آتے. اور پادریوں نے پادریوں نے ہدایت کی ہے کہ 1 سال تک نہیں راز کھولنا, اور بچے بھی اپنے ساتھ. میں ان کو جانتا ہوں, وہ کافر ہوتے, بالکل رسول اللہ کی توہین کرتے, ظاہر نہیں کرتے. وہ گھروں میں جاتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, ان کی عورتیں جو ہیں وہ جا کے لٹریچر تقسیم کر دیں. آپ لوگ تو سوئے پڑے کہ کبھی ایسی مجلس ہوگی. یہ دونوں گروہ مشنری لگے ہوئے اپنے کام میں, عیسائی اور یہ قادیانی کافر کر رہے ہیں لوگ. جی یہ دے دیں نا. جیسے
مشنری کام ہے, عوام الناس کی خدمت ہے, کوئی ایسے ادارے یا ایسی کام ہیں جس سے بلا تشریک ہر طرح کے لوگ مستفید ہو سکیں. میں نے محسوس کیا کہ اس طرح کے کاموں میں ان کی سرگرمیاں اتنی بڑی ہوئی ہیں, یہ شاید ہماری نیگلیجنس ہے کہ ہم یہ کچھ نہیں کر پاتے, کہ اس سے بہت سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. یہ بات تو اور آپ ابھی تاحال جو نئی ترین تحریک ہے وہ کارڈیالوجی کے حوالے سے ہے, وہ دل کے آپریشن کے حوالے سے ہے, کہ لوگوں کو وہاں جانا ہی پڑتا ہے اپنی تنگی مجبوری کے ساتھ, اور اس کے بعد جب واپس آتے ہیں تو ان کی باتیں اگر عوام الناس سے کوئی ڈائریکٹ مطلب پرائمری کیئر میں جیسے ہم لوگ ہیں تو ہمیں ان کی سننی پڑتی ہیں کہ وہ کیا باتیں کہہ رہے ہیں اور وہ لوگ اتنے متاثر ہیں ان سے. بالکل ٹھیک ہے, لوگوں نے مسئلوں کو کیا کرنا وہ پھر باتیں ان کو اپنی طرف کھینچ لیتے. علاج کے لیے امریکن اسپتالوں میں جاتے ہیں وہ بائبل ساتھ ہی رکھ دیتے ہیں, علاج بھی کرتے ہیں, اور کئی موقع پر یہ بھی حربہ اختیار کرتے ہیں کہ کہتے ہیں مریضوں کو آپ اپنے اللہ کو یاد کریں, رسول اللہ کے درود بھیجیں. اب دوائی نہیں اچھی دیتے, کچھ دن کے بعد پوچھیں فرق ہوا, یہ آپ ان کی کیا لے سمجھے, وہ کہتا کوئی نہیں. کہتے ہیں اچھا آپ خدا میں یسوع مسیح کو پکارو, اور دوائی اچھی دینی شروع کر دیں, وہ ٹھیک ہو جاتا. آپ جانتے نہیں کہ دین کے نام پر کتنے فرار ہو, باقی باتوں میں کوئی وزن نہیں. عیسائیت نے کیا ساری اس وقت باطل ہے, مگر لوگ پھنستے جاتے. اسلام بالکل نور روشنی, مگر اس کو پیش کرنے کے لیے سلیقہ چاہیے. پڑھے ہو ان کو بھی جانے. اگر کوئی آدمی اپنا بے شک پڑھا ہوا مناظرہ کرتا پھرے, جب وہ قادیانیوں سے واقف ہو. قرآن میں پرویز کا نہیں پڑھا. اب بہت سے مولوی بلا سوچے سمجھنا وہ پرویز حدیث کو نہیں مانتا, پرویز سنی ہوئی بات, کبھی نہیں اس کی کتاب پڑھی کہ وہ اصل میں کیا کہہ رہا. اب ڈاکٹر صاحب وزن کیا ہوگا جب وہ کوئی پرویزی ملتا تھا کہ مولوی صاحب کس نے آپ سے کہا, ہم تو یہ کہتے کہ قرآن کے خلاف حدیث جو ہے وہ نہیں مانے. سارے کہتے یار ٹھیک ہے بات, پھر قرآن کے خلاف تو نہیں مانے, پھنس جاتے ہیں. پہلے سیکھیں آپ ہر بے ایمان کے بارے میں کہ وہ کہتا کیا. حضرت عمر رضی اللہ کے بارے میں ڈاکٹر صاحب آتا, کسی نے تعریف کرتے ہو کسی آدمی کے بارے میں کہ وہ تو اتنا نیک ہے کہ برائی کو جانتا ہی نہیں, آپ نے فرمایا نا للہ, پھر تو وہ برائی میں پڑ جائے گا. جب وہ جانتا ہی نہیں اس کو کیا پتا کہ برائی آئی, جاننا چاہیے پھر بچو گے, جانتے ہی نہیں تو پھنسنا ہی. اس لیے کفر کو بھی جانیں, اسلام کے ساتھ کفر بھی پڑھیں. جی مولانا صاحب, میں اس پوری مجلس کو اپنی ایک مشاہدے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ 73 میں سن 73 میں جب یہ ختم نبوت کے سلسلے میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا پاکستانی آئین میں, تو ربوے میں جو واقعہ ہوا اس کے رد عمل میں پھر سمدانی ٹریبونل بنا, لاہور ہائی کورٹ میں اس کی سماعت ہوتی رہی. اس میں میں باقاعدہ جاتا رہا. تو اعجاز بٹالوی صاحب قادیانیوں کی طرف سے وکیل تھے. اعجاز بٹالوی صاحب مرحوم بڑے پائے کے تھے, وہ قادیانیوں کی طرف سے وکیل تھے. تو وہ سماعت کے دوران ان کی بغل میں ختم تفہیم القرآن کی جلد 4 جس میں سورہ احزاب میں جو ضمیمہ ہے خاتم النبیین کے بارے میں لفظ پہ جو بحث ہے, لوگوں نے پوچھا کہ آپ قادیانیوں کی طرف سے وکالت کر رہے ہیں اور اپنی بغل میں آپ نے تفہیم القرآن چھپائی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے سارا لٹریچر اس بارے میں پڑھا ہے, لیکن میں سب سوالوں کے جواب دے سکتا ہوں, لیکن یہ جو مولانا نے سورہ احزاب کا حاشیہ نمبر 72 لکھ دیا ہے اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں. تو اس لیے وہ جو ختم نبوت کے نام سے زیادہ پمفلٹ بھی ہے مولانا کا, اور اس میں سورہ احزاب میں جو تشریح ہے کی حقیقت اور ختم نبوت یہ دونوں زمین ہے, اس میں باقاعدہ انہوں نے نقشہ بنا کر بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیشین گوئیاں, اور یہ لد کو لدھیانہ کہتے ہیں کہ یہ جو لد کا مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ نے اترنا ہے یہ اصل میں لدھیانہ ہے. یہ ساری چیزیں اس میں کتاب اس زمین میں لکھی ہوئی ہیں. تو لہٰذا جہاں آپ نے 2 کتابوں کا ریفرنس دیا ہے, یہ تیسری کتاب یہ انہوں نے باندھ کے رکھ دیا. یہ اعجاز بٹالوی کی شہادت ہے اس بارے میں. بالکل ڈاکٹر صاحب, جب پراپر ناؤن سے بھی اس طرح تبدیل ہونے لگے کہ شام جو ہے وہ پنجاب بن جائے, دمشق شہر جو ہے قادیان بن جائے, لدھیانہ ہو جائے, دین کا مذاق ہی اڑا جائے. اسی لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سارے کافروں سے بدتر کافر زندگی, اس کی توبہ نہیں قبول, وہ دھوکہ دے گا. پھر وہ لفظ تو پہلے ہی اسلامی استعمال کرے. دوسرا مولانا صاحب کا ایسا ہی پروگرام 16 جولائی کو زرعی یونیورسٹی کے سینٹ ہال میں 10 بجے ہوگا, سوال جواب کی نشست ہوگی مولانا صاحب کے ساتھ. تو آپ سب سے اس میں تھوڑی سی تیز کر لیں مولانا, اگر عمرے پہ چلے گئے نا تو پھر یہ پروگرام نہیں ہوگا. عمرے کا بھی کوئی پروگرام بن رہا ہے, کوئی پتہ نہیں کس وقت ہے. بسم اللہ. مولانا نا عمرے پہ جا رہے ہیں, کل چلے جائیں, پرسوں چلے جائیں. اگر یہاں ہی ہوا تو پھر ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ حاضر ہوں گا. مجھے یونیورسٹی کے ڈاکٹر حضرات و طلباء سے محبت. ٹائم بتا دیں ڈاکٹر صاحب.
دوسرے سر میں آپ کی ساتھ سے یہ ذرا ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ سارے نوجوان بیٹھے ہیں سر، جو چیز دوسرے کو تھوڑا سا متاثر کرتی ہے، میری آواز ویسے پہنچ رہی ہے؟ اچھا، ریکارڈ کر کہ سر جب تک کردار سازی نہیں آئے گی مسلمانوں میں نا، تو سر ہم جتنے مرضی وہ نا لیکچر دیتے رہیں، وہ اثر نہیں ہوگا معاشرے پر جو کہ کردار سے ہوتا ہے۔ سر بڑی شرم کی بات ہے کہ اگر قادیانی کا کردار ڈے ٹو ڈے لائف میں ایک مسلمان سے زیادہ ہو تو پھر سر ہمارا سر تہجد پڑھیں، کلمہ جتنا مرضی پڑھیں، قرآن کی تلاوت پڑھیں، اس کا وہ اثر نہیں ہو سکے گا۔ تو میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی استقامت دے، ہدایت دے کہ جو کردار ہے نا، مطلب اس کو ذرا تھوڑا سا مضبوط کرنے کی کوشش کریں، جو اس کا اثر ہوتا ہے نا وہ اور کسی کا نہیں۔ الحمدللہ ڈاکٹر ظفیر صاحب جیسے باغبان نہ نظر آئے تو جھاڑ جھنکار اگاتا ہے باغ میں، جب خلیفۃ المسلمین نہ رہا، ہمارے ہاں بھی ملوکیت آ گئی، حکمرانوں کو اپنے عیش و عشرت سے غرض ہو گئی، محلوں میں بیٹھ گئے، فرقے بنتے گئے، گمراہ ٹولے پیدا ہوتے گئے، ان کو دین نہیں، ان کو تو فکر تھی کہ ہمیں خراج اور ٹیکس ملے، ہمارے محل آباد رہیں، دین ہو گیا لاوارث، اس لیے بغیر مالی کے جیسے ہوتا ہے یا رکھوالا نہیں، پھر جھاڑ جھنکار ہی گناہ تھا۔ خلافت اسلامیہ کا قیام جو نا اسلامی حکومت، یہ مودودی صاحب نے کوئی جنونی کی بات نہیں کی، دین کا محافظ جو ہے نا وہ حکمراں۔ ایک روایت ہے کنز الرمال میں بہت اس مسئلے کو واضح کرتی ہے کہ کچھ لوگ صرف تبلیغ کرتے ہیں، اپنے آپ کو درست کرو، کیا کریں گے؟ کس جزیرے میں آپ جائیں گے جہاں اپنے آپ کو درست کریں؟ ارد گرد سارا ماحول میڈیا حکومت بگاڑ رہے ہیں، ان کے کالج اور اسکول کے نصاب تبدیل ہو گئے۔ اس لیے بات جو ہے نا کہ الاسلام و سلطان و اخوان تاما، یہ عبارت جو ہے لکھنی چاہیے، سلطان اسلامی اسٹیٹ اور اسلام دو جڑوے بھائی، لا یسلو واحد منہما الا بالآخر، ان میں سے کوئی بھی ٹھیک نہیں چلے گا، نہ اسلام نہ حکومت جب تک دوسرا نہیں ہوگا۔ پر اسلام اسن ہمارا اسارہ، اسلام بنیاد سمجھو، اگر ریاست کی بنیاد اسلام نہیں ہوگا، کرپشن نہیں ہوگی، وہ ریاست تباہ ہو جائے گی، اور ہمارا ہر سال ضائع، اور جب قرآن کے ساتھ تلوار اور اسٹیٹ نہیں ہوگی تو وہ لوٹا جائے، ڈاکو لوٹ جائے، اس اسلام کا کیا بنے؟ اس لیے حکومت اسلامیہ، اللہ کے رسول نے ڈاکٹر صاحب خلاف یہ ختم نبوت کا بھی جب بیان کیا، اس میں بھی ایک حدیث آتی کہ بنی اسرائیل کی سیاست، یہ جو مکروہ لفظ بن گیا، دیندار لوگ کہتے ہیں ہمیں سیاست سے کوئی، وہ خدا کے رسول نے کہا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی سیاست نبی کرتے، حکومت ان کے ہاتھ میں ہوتی، علامہ حلاک نبی خلاف نبی، ایک فوت ہوتا تھا دوسرا اس کی جگہ سنبھالتا تھا، فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، میں وسیکون خلفاء، اب خلیفے ہوں گے، تم نے اس خلافت کو دین سے نکال ہی دیا، اس کی بات جرم ہوگی کہ دعائیں کرو، رو تہجد پڑھو، وہ خلافت کی فکر کرو، اس کے لیے تحریکیں برپا کرو، لوگوں کے ذہن میں اتارو، ٹھیک ہے وہ ایک دن میں نہیں آئے گی، اور نہ کہیں پڑھی ایک ڈرامہ، ذہن سے بناؤ، ہر پڑھنے والا اور لٹریچر پڑھے اور نمازیں پڑھے، روزے سے تیاری یہی ہو کہ کسی دن انقلاب لانا اور اس ملک میں اللہ اور رسول کا دین چلانا، یہ منزل تو ہو۔ اگر پہلے دن ہی آپ بھی ذہنوں سے نکال دیں کہ حکومت نہیں ہمیں چاہیے، تو آپ نے تو راستہ ہی تبدیل کر دیا۔ مکی منزل ہے ڈاکٹر صاحب، مکی منزل میں تیاری تو مدنی کی ہونا، حضور وہیں کہتے تھے کہ اگر تم لا الہ الا پڑھو گے تو عرب و عجم کے حاکم بن، یہ لفظ ہوتے تھے، عجم تمہیں خراج دے گا اور تم عرب کے حکومت اسلامیہ تو پہلے دن تھی۔ جی جناب مولانا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت عالم اسلام جنرل اور پاکستان خاص طور پہ انٹرنیشنل کانسپریسی میں گرا ہوا ہے۔ قادیانیت کا جو آغاز ہوا، جیسے یہ پیدا ہوئی، وہ بھی اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی انگریزوں کی، ویسٹرن ورلڈ کی، اور جس طریقے سے پھر اس کو آگے لے کے چلے، اس کو فنڈ کیا، اس کو پذیرائی دی، اس کو سپورٹ کیا، اس کو تحفظ دیا، اور آج تک دے رہے ہیں، وہیں مرکز بنا دیا، اور یہ ہمارے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے۔ اس کو ہم ایک لوکل لیول کی بات نہ سمجھیں، یہ ایک بہت وائڈر کانٹیکسٹ میں بہت بڑی بات ہے، اس کو جو ہے ہم اس کی اجازت دے نہیں سکتے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے اس وقت
प्रेसिडेंट हमारे शराब पीते हैं, कानूनन मना है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। सलमान तासीर साहब खुलेआम पैग ले के फिरते हैं सारे गवर्नर हाउस में और हम खामोश हैं। बिल्कुल ईसाईयत का प्रचार हो रहा है, हम बोल नहीं सकते। कादियानियत के प्रचार के खिलाफ हम बोलें तो CNN और BBC पे चर्चा होता है। चर्चा रिचर्ड बॉचर आगे यहाँ इंटरफियर करता है। हमारी हुकूमत, हमारा मुल्क हम कहते हैं इस्लामिक है। हमारी हुकूमत, हमारे लीडर बेनज़ीर फौत हो गई है, उसने कहा हम जालमाना ताज़ियात को नहीं मानते। वो कौन सी ताज़ियात थी? तो कुरान की तरह उसने कुरान का इनकार किया, परसूदा और जालमाना और वहशियाना का। तो उसको इस कौम ने लीडर माना। इस कौम ने एक बाशऊर आदमी ने उठ के खड़े होके ये नहीं कहा, किसी मुसलमान ने उठ के ये नहीं कहा कि ये आलमे इस्लाम या दायरा इस्लाम से खारिज हो गई। एक मौलवी ने कहा कि इसका निकाह टूट गया, ये दायरा इस्लाम से खारिज हो गई। आज ये हुकूमत कत्ल को सजाए मौत से फारिग कर रही है, कुरान कर का दिया है। कर रही ये कौन होते हैं? कुरान के वाज़े कुरान के वाज़े अहकामात के खिलाफ बगैर पार्लियामेंट में, बगैर किसी सलाह मशवरे के, बगैर उलमा को बुलाए हुए, बगैर हमारी शरीयत कोर्ट को और कौंसिल को रेफर किए हुए ऐलान ये कर- कानून कैसे बन गया? तौबा तौबा। हम क्या हैं? हम सिर्फ बातें करते हैं, हम अमल नहीं करते। बिल्कुल हमें चाहिए कि हम अमल करें। इस ज़्यादती और इस जुल्म और इस नाइंसाफ़ी और इस गैर इस्लामी इक़दार का खड़े होकर मुकाबला करें। ऐसे बैठे रहने से काम नहीं होगा। ये इनको किसने हक दिया है कि गैर इस्लामी कानून यहां नाफिज कर दें? तौबा तौबा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और ये काम, और हम खामोश हैं। इस्लाम ने कभी नहीं कहा कि गैर इस्लामी लोगों को, काफरों को इस्लामी ममलकत में जीने का हक नहीं है। नहीं कोई पूरा हक है। वो मुआश कमा सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो तबलीग नहीं कर सकते। ऊपर नहीं फैला। वो पढ़ें, उनको पढ़ने की इजाज़त है। वो मुआश कमाएं, दुकानदारी करें, सब कुछ करें, लेकिन ये हमारे हुक्मरानों का प्रेशर है। सारे इनकी पुश्त पर हैं, दबाव ये डाल रहे हैं। हुक्मरान इनकी पुश्त पे हैं। हम क्या करें? इंतजामिया पर भी दबाव क्या। मैं फैसलाबाद के लोगों को सलाम करता हूं कि उन्होंने कम से कम एक मसले पे यकजहती का इजहार किया और बरमला इजहार किया और हुकूमत की मुखालफत के बावजूद इसका इजहार किया। शाबाश। मैं फैसलाबाद को सलाम करता हूं कि जो माशाअल्लाह। कल की हड़ताल थी, ऐसी हड़ताल कभी हुई नहीं। और ये किस लिए हुई? कि हम में इस्लाम की मोहब्बत है। इस मोहब्बत का हम पैसिव इजहार करते हैं। हम लेट जाते हैं और इजहार किए जाते हैं। हम उठ के खड़े हो के फ़ाल नहीं। हम अपने ज़ाती किरदार में फ़ाल नहीं है इस्लाम के मुताबिक। हम अपने मुआशरती इक़दार में फ़ाल नहीं हैं। हम अपने इज्तिमाई काम में भी हम इसके फ़ाल नहीं हैं। हम इसको इस्लामी तौर तरीके से नहीं करते। नहीं करते। ये है हमारा कसूर। असली जो है ना मसला हमारा ये है हमारा कसूर। ना हमारे हुक्मरान वेस्ट के सामने खड़े हो सकते हैं, ना हम अपने हुक्मरान के सामने तो खड़े हो कदमों सकते तले दबे हुए हैं। हम हम में और रहने हुक्मरानों में जाते हैं। फ़र्क कोई नहीं है। कोई नहीं। वो इंटरनेशनल जुल्म के सामने नहीं खड़े हो सकते, हम नेशनल जुल्म के सामने खड़े नहीं हो सकते। क्या फ़र्क है? हम किसको रो रहे हैं? हम क्यों रो रहे हैं?
फॉर गॉड सेक ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। तौबा तौबा। आप अपने इर्द गिर्द माहौल को देखें, आप बिल्कुल बर्बाद। फाटा को देखें, आप सिंध को देखें, आप कराची को देखें, आप आग लगा दी बलूचिस्तान हर को तरफ। देखें, आप अपने शहर को देखें। ना आपकी जान महफूज है, ना आपकी इज्जत महफूज है, ना आपकी दौलत महफूज है, ना जायदाद महफूज है, आपका कुछ भी महफूज नहीं, आपका दीन महफूज नहीं है। खुदा के लिए इस कौम को चाहिए कि उठें और इस मुल्क के लिए, इस दीन इस्लाम के लिए कुछ काम करें। मेरी बात ये है। सिद्दीकी साहब जा रहे हैं आप? बिल्कुल ना, जो के फरमा सवालात काफ़ी हो गए हैं। दुआ करें। दुआ भी बाकी जो है ना शेर एक है जो मेरे मोहतरम साथी ने बात की, वो अल्लामा इकबाल का एक शेर यही है जो आपने तफसीर बयान की। ये मिसरा लिख दिया किस शौक़ ने मेहराब मस्जिद को आया, उसने मौलवी को समझाने के लिए ये मिसरा लिख दिया किस शौक़ ने मेहराब मस्जिद पर, ये नादां गिर गए सजदे में जब वक्त क़यामत। अब गिर गया, कोई तबलीग कर रहा है, लाखों के मजमे दुआएं कर रहे हैं, कौन सी दुआ अल्लाह माने? हाँ? और ड्राइवर जो है उसके कब्ज़ा में है स्टीयरिंग, वो ले जा रहा है गंगा को, मक्का कहाँ पहुँचे? आप हुक्मरान को तब्दील नहीं करते, इसको कहते हैं हमें वोट नहीं चाहिए, नोट नहीं चाहिए, 10 लाख का मजमा कर लेना इकट्ठा, फिर दुआएं मांगते रहे, अगर कुछ हो गया तो बता दें। इस तरह दीन आएगा। और जिनके पास इक़्तिदार छीनो, वहाँ नेक बंदे बैठे जो अल्लाह के दीन को मानने वाले, ये नादां गिर गए सजदे जब वक्त क़याम आया। जब वक्त आता है हम वोट दुआ करें अल्लाह ताला डॉक्टर साहब खैरियत से रखें आप सब दोस्तों को। जहाद मसूद साहब के वालिद और गौहर नदीम साहब की वादा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन सय्यिदना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। रब्बना अग़फ़िर लना व li इख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहुम वरहमहुम व अदख़िलहुमुल जन्नता व अइज़्हुम मिन अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबिन नार। अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन वख़्ज़ुलिल कफ़रत वल मुशरिकीन। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तजअलना फ़ितनतल लिक़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। व सल्लल्लाहु तआला अला अब्दिल्लाहि व रसूलिही ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन आमीन या रब। अल्लाह सब दोस्तों को खैरियत से रखे, मुल्क को सलामत और महफूज बहुत रखे। शुक्रिया जी मौलाना, आपने बड़ी तफसीर के साथ ये गुफ्तगू फरमाई। जैसे प्रोफेसर साहब ने भी माशाअल्लाह। तवज्जो दिलाई है, हमें बिल्कुल बाकी ठीक है, करने का अमल काम के करते साथ हैं। साबित करना चाहिए और उठ खड़े होना चाहिए। और खैर से रखे।